السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 33ویں قسط ہے۔ میز اور کرسیوں پہ جو لوگ گردن اٹھائے شان و نزاکت سے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہی لوگ مضطرب تھے۔ جو لہک لہک کر گانے گا رہے تھے، اب ان کی زبانیں مفلوج تھیں۔ مہنگے لباس بارش سے بھیگ گئے تھے، دسمبر کی ٹھنڈی ٹھار بارش بھی آگ بن کر برسی تھی۔ انگلیاں چٹخاتے آس پاس ہراساں نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سب یہاں سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے تھے۔ سیاہ سفید مکس ہو کر رہ گیا تھا، رونقیں ماند پڑ رہی تھیں، ہر کوئی اپنے اپنے تعلقات استعمال کر رہا تھا۔ کوئی کسی کو فون ملا رہا تھا تو کوئی کسی کو۔ امراء سونے کے پنجرے میں بند ہو چکے تھے۔ نیو ایئر نائٹ میں پہلی بار آتش بازی نہیں، پوری عمارت چلی تھی۔ فارم ہاؤس کی عمارت سیل کر دی گئی تھی، جگہ جگہ پولیس نے ڈو ناٹ کراس کی زرد پٹیاں لگا رکھی تھیں۔ عمارت کے باہر شور و غل پھیل گیا تھا۔ میڈیا، ایمبولینس، فائر بریگیڈ، پولیس کی گاڑیوں کے بجتے ہوئے سائرن، آوازیں گڑمڑ ہونے لگیں۔ آگ پہ اب بھی قابو پانے کی پوری کوشش جاری تھی۔ بارش اب تھم گئی تھی۔ کرسیوں میں لوگوں کے درمیان بیٹھی میرا بس روئی جا رہی تھی اور شیزل اسے سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان۔ زینیا کے آس پاس پولیس تھی اور اس کے قریب جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ذرا فاصلے پہ کیس کمبیر کھڑا تھا، اس کے ساتھ کھڑا نیلی وردی والا افسر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، بالکنی کی طرف دیکھا اور آزردگی سے دیکھتا رہا۔ چند گھنٹے قبل وہ وہیں تو تھا۔ میں نے آخری بار اسے وہاں دیکھا تھا۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بے تحاشا سرخ پڑ رہی تھیں، مگر اس کے اندر کچھ تھا، کچھ بہت آرام دہ سا، جس نے اس کی روح تک کو پرسکون کر رکھا تھا۔ اسے وہ گولیاں لگنی چاہیے تھی، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ اسے اسی طرح جلنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے۔ میں نے اسے دیکھا، وہ کال پہ بات کر رہا تھا، پھر اس کے سینے پہ کوئی سرخ دھبا دیکھا۔ میں جلدی رد عمل نہیں دیتا۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور مجمع میں ایک طرف کھڑی محجبین کو دیکھا۔ وہ آنکھیں چپک کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ کیس چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی پل رش کو چیر کر پولیس سے بلند آواز میں بات کرتا ہوا براق اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ شاید نیند سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب تک شب خوابی کا شکار تھیں، لباس شکن آلود۔ کیس اسے دیکھ کر خاموش ہوا اور بس اسے دیکھے گیا۔ پھر اپنے ساتھ کھڑے افسر کو دیکھا جو ناگواری سے براق کو پولیس سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اندر آنے دیں وریام صاحب، وہ فیملی ہے۔ وریام نامی پولیس آفیسر نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ انہوں نے براق کو آزاد کیا۔ وہ انہیں جھٹکتا ہوا تیز تیز قدم لیتا کیس کے قریب آ کر رکا۔ اس کے چہرے پہ باقاعدہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مہدی کہاں ہے؟ کون سا اسپتال؟ ساتھ کون گیا؟ بازو پہ گولیاں لگی ہیں یا کہیں اور؟ وریام نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مہدی کمبیر کو عین دل کے مقام پہ 3 گولیاں لگی ہیں، پھر وہ گرل کے جلنے سے یا شاید کسی کے اوپر سے نیچے پھینکنے پہ گرے۔ گھر میں لگنے والی آگ کی وجہ سے شارٹ سرکٹ تھی، مگر یہاں نیچے اس ہال میں جو آگ لگی ہے، یہاں پیٹرول کی کافی مقدار پائی گئی ہے۔ ویسے مہدی وہ اب نہیں رہے۔ براق کی آنکھیں ساکت ہوئیں۔ اس نے بے یقینی سے وریام کو دیکھا۔ باڈی پوری طرح سے جل چکی ہے، لیکن عینی شواہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کمبیر صاحب کو بالکنی میں دیکھا ہے۔ ان کی بہن نے ان کی گھڑی کی شناخت کی ہے اور باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے جا چکی ہے۔ موقع واردات پہ 250 لوگ موجود تھے اور اب ان میں سے جن پہ شک ہوگا انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اسی معاملے میں ہمیں کیس کمبیر کی مدد چاہیے، اگر آپ لینے دیں۔ وریام نے ایک ہی بار ساری روداد کہہ ڈالی۔ اب جلدی یہ ڈرامہ ختم ہوتا کہ وہ کام شروع کر سکے۔ براق نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ مجسم سوگ تھا، سانس تو براق کبھی سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کیسے؟ کیس کو دیکھتے ہوئے بس ایک سوال کیا۔ وہ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کرب پنہاں تھا۔ ہاں وہ چاہتا یہی تھا، مگر بازو کا کٹ کر گرنا تکلیف بھی تو دیتا ہے۔ وہ بھائی تھا، وہ کیسے مر سکتا تھا؟ کیس کمبیر کے لیے تو ساری دنیا اجنبی ہو گئی تھی۔ براق نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کیس جیسے بکھر گیا۔ وہ اونچی آواز میں اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگا۔ براق اس کے کندھے کو تھپک رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ بری طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ براق نے اس کے گرد سخت گرفت کی۔ یہ سہارا ویسا نہیں تھا جیسا اس کے بھائی کا تھا، اس کا مہدی۔ اس کے گلے لگ کر سب شانت ہو جاتا تھا۔ سنبھالو خود کو، باہر میڈیا ہے، اسے ہینڈل کرنا پڑے گا، پولیس سے کوآپریٹ کرنا ہے۔ میرا کو دیکھو۔ وہ بھی نرمی سے اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ کیس اس سے الگ ہوا، آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کیں۔ وہ بالکنی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرن اسے بار بار ماضی میں لے جا کر پٹکتے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ براق، یہ سائرن بند کرواؤ پلیز، وہ ماتھے کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا۔ وریام مشکوک نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسی پل براق نے اسے تسلی دی اور اپنا رخ پورا کا پورا وریام کی طرف موڑا۔
میرے دوست کو آگ اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کا فوبیا ہے، اس کا ٹراما ٹریگر ہوتا ہے، وہ بیمار ہے، اگر آپ کوآپریٹ کریں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ یہ کیسا ٹراما ہے اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے فادر اور باقی فیملی کی ڈیتھ آگ اور اس طرح کے سائرنس کے بیچ ہوئی تھی، وہ تب سے ایسا ہے، اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تب وہ پاز ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو اسے بند کروائیں۔ وریام نے سر ہلا دیا اور اگلے چند لمحوں میں وہ کیس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھیں اب بھی مشکوک انداز میں چھوٹی تھیں اور چہرے پہ کرخت تاثر، وہ شاید کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ نے آخری بار اپنے کزن کو کہاں دیکھا؟ کس کے ساتھ دیکھا؟ میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے بہت کام آ سکتی ہے۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا۔ کیس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ زینیا حاکم سے فون پہ بات کر رہا تھا، وہ یہیں نیچے کھڑی تھی۔ زینیا حاکم کون ہے؟ کیس نے بازو لمبا کر کے ایک طرف اشارہ کیا، وہ کسی خاتون افسر کے ساتھ تھی، بار بار کچھ کہتی ہوئی۔ وریام نے سر ہلایا۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بات کی نوعیت کیا ہوگی؟ کچھ خاص رہا ہوگا تبھی وہ یہاں تقریب میں موجود ہونے کی بجائے بالکنی میں تھے۔ وہ اسے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر نگاہیں جھکائیں۔ وہ اسے پروپوز کر رہا تھا۔ وریام کی آنکھوں میں محظوظ سا تاثر ابھرا۔ قتل ٹھیک تھا، اب محبت شامل ہوئی، اب تباہی آنی تھی، اور یہ پرفیکٹ تھا۔ یہ کیس مزیدار تھا۔ میں نے دیکھا اس کے سینے پہ کسی نے نشانہ لیا اور پھر آگ لگی تھی۔ بہت تیزی سے وہ آگ ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ آگ لگنے کے بعد میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا، لیکن میں نے زینیا کو اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، سب مکسڈ اپ ہے۔ اس نے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، آنکھیں ایک بار پھر جلنے لگی تھیں۔ 200 سے زائد لوگوں کی موجودگی اسے تنگ کر رہی تھی، کہیں کہیں آگ اب بھی تھی، وہ شور، وہ موت۔ کیس بری طرح پھنس گیا تھا، مگر ان سب سے زیادہ کوئی اور آواز تھی جو اس کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کوئی اسے چپ کروائے۔ سر وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ بہتے ہوئے آنسوں اور اجڑے حلیے والی لڑکی ہاتھ اٹھا کر تیزی سے بول رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا افسر اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ وہاں اوپر تھا، بالکنی میں، اس نے بازو لمبا کر کے بتایا۔ چہرے پہ آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑی شیزل بے بسی سے اسے تک رہی تھی۔ سر اسے کوئی لے کر گیا یہاں سے۔ اس کے اس نئے انکشاف پہ کئی گردنیں مڑی، کئی آنکھوں میں تحیر ابھرا، یہاں تک کہ اپنی کرسی پہ بیٹھا وریام بیگ بھی پورا کا پورا اسی طرف گھوم گیا۔ اتنے ٹویسٹ! او خدایا، وریام بیگ پہ یوں ہی مہربان رہنا۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، ہم آپ کا بیان لیں گے۔ افسر کو ترک کا پتہ مل گیا تھا۔ آپ اچھی طرح یاد کریں آپ نے اور کیا کیا دیکھا، ہم تھانے لے جائیں گے اور آپ کو یہ سب ریٹن میں بیان دینا ہوگا۔ آپ جب اوپر گئیں آپ نے تب کیا دیکھا؟ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، میں تھانے چل لوں گی، لیکن پلیز میری بات سنیں، وہ لاش مہدی کی نہیں ہے، وہ مہدی نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ میں اوپر گئی تھی، میں نے دیکھا انہیں، مجھے یہاں مارا نہ، وہ لوگ پھر اس کو اٹھا کر لے گئے، میں دروازہ بجا رہی تھی، نہیں وہ دروازہ نہیں تھا، وہ الفاظ گڑمڑ ہونے لگے، وہ ربط پھول رہی تھی۔ کسی نے اسے پانی کا گلاس دیا، اس نے آدھا پیا، آدھا چھوڑ دیا، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ کیس نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ یہیں کہیں ہوں گے، آپ پلیز انہیں ڈھونڈیں، ایک بار وہ مہدی کو لے گئے ہیں، پلیز آپ میری بات مانیں، آپ اسے ڈھونڈیں، وہ یہیں ہوں گے۔ افسر نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے ہدایت دینے لگا۔ میڈم کو موبائل میں بٹھاؤ جا کر، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ وہ آگے آیا، زینیا بدک کر دور ہٹی۔ اس نے اپنے سے ذرا سے فاصلے پہ کرسی پہ بیٹھے کیس کو دیکھا، وہ بغیر آس پاس دیکھے اس کی طرف لپکی۔ وہ اس وقت اس کا لیگل گارجین تھا، وہ اس کا بھائی تھا۔ اگر اس وقت اس کے مہدی کمبیر کو کوئی بچا سکتا تھا تو وہ وہی تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی، دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر چہرہ صاف کیا اور کیس کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کیس نام لیتے ہی وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہاں سے شروع کرے اور کیا کہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے گولیاں لگیں، وہ بالکنی سے گرا اور آگ میں جل کر مر گیا۔ ہچکیوں نے اسے بولنے نہ دیا۔ کیس نے میز پہ رکھی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے چند گھونٹ لیے، تنفس ہموار ہوا، اور کیس نے اپنے جیب سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ اس کی آنکھیں بے حد خاموش تھیں، اندر تک جاتی ہوئی۔ زینیا نے ٹیشو نہیں لیا۔ میں نے دیکھا ہے، گولیاں سامنے سے لگیں، جب گولی سامنے سے لگے گی تو انسان پیچھے جا کر گرتا ہے۔ تم نے وہ جگہ دیکھی ہے نا؟ وہ بالکنی سے کافی دور گرا تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ، وہ نہیں گرا نیچے، میں وہاں اوپر تھی گلاس وال کے، اس کی دوسری طرف میں نے دیکھا 2 لوگ تھے، وہ اسے کسی لمبے بیگ میں ڈال کر لے گئے، کسی جانور کی طرح۔ وہ لوگ اسے ماریں گے نہیں، یہ لاش اس کی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، کچھ کرو پلیز، کچھ کرو، تم کر سکتے ہو، صرف تم کر سکتے ہو۔ کیس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ٹیشو سے صاف کیا، پھر اس کا شانہ تھپکا۔ آنکھوں کے سرد اور شفاف تاثر میں کوئی درار نہیں آ سکی۔ مہمانوں میں سے کوئی پولیس سے بھیڑ پڑا تھا۔ آفیسر کی بندوق اس نے اپنے اوپر تان لی تھی۔ وریام تیزی سے اسی طرف بھاگا۔
زینیا اور کیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ دونوں بھیگے چہرے اور بھیگے لباس میں تھے۔ کیس، وہ اسے ہرٹ کریں گے، پلیز کچھ کرو، تم اس کی لیگل گارجین ہو، پلیز۔ وہ مر چکا ہے۔ ٹھنڈا لا تعلق جملہ۔ وہ اب نہیں ہے، اوکے؟ اب اس کی بات نہیں ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا اب۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ، سب عجیب تھا۔ زینیا نے نفی میں سر ہلایا، اپنا چہرہ صاف کرتا اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ وہ نہیں مرا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، وہ لوگ میرے سامنے اسے لے کر گئے، تو میرا یقین کرو پلیز۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اسے گولی لگی، وہ نیچے گرا اور جل کر مر گیا، یہ سچ ہے، صرف یہی۔ وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے، ہمیں بس اسے ڈھونڈنا ہوگا، ہم اسے بچا سکتے ہیں، تم اسے بچا سکتے ہو، یہاں صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، پلیز کچھ کرو۔ اب سب صحیح ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ پرسکون تھا۔ تم اس کے لیے کچھ کرو گے یا نہیں؟ وہ پوری قوت سے چیخی۔ کیس نے سنجیدگی سے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ نہیں کروں گا، 3 لفظی کھرا جواب۔ میں کروں گی، پھر میں ڈھونڈ کر لاؤں گی اسے، میں یہاں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ مہدی نہیں تھا وہ، مجھے یقین ہے۔ کس حیثیت سے کرو گی کچھ؟ کون ہو تم؟ زینیا نے سرخ متورم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، اس کی اٹھی ہوئی گردن بہت کچھ جتا رہی تھی۔ میں اس کی لیگل گارجین ہوں، اس کی بیوی۔ میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی حفاظت کروں گی اور کرواؤں گی۔ وہ نہیں مرا، میرا دل کہہ رہا ہے وہ۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے جب کیس کمبیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو گرفت میں لیا۔ تم سے کہا تھا میں اچھا آدمی نہیں ہوں، تم نے میری نہیں سنی۔ وہ انگلیوں کے ناخن بری طرح اس کی گردن میں چبھو رہا تھا۔ دباؤ اور طاقت ایسی تھی کہ زینیا کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ وہ ہاتھ مار رہی تھی، وہ گلے سے کوئی آواز نکالنا چاہتی تھی مگر بے سود۔ کیس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ وہ جو پیدا ہونے سے پہلے اس کے نام تھی، اس کی یہ جرأت وہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے۔ لوگوں میں سے کوئی اس کی طرف نہیں بڑھا، سب ساکت تھے۔ تم سے کہا تھا جو ہے وہ کیس ہے۔ تمہارے لیے مسیحا بھی میں، مرہم بھی میں، لیکن تمہیں عزت راس نہیں آئی نا؟ زینیا کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مار رہی تھی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ مار رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، ہر کوئی دم ساتھ گیا۔ وریام کی نظر پڑی تو وہ واپس اس کی طرف آیا۔ وہ زینیا کو کیس کی گرفت سے چھڑا رہا تھا، مگر وہ جیسے کسی جانور کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑا براق حنیف شاکی سا اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ زینیا کو لگا تھا وہ مر جائے گی اور کیس چاہتا تھا وہ مرے۔ اس کا زور ایسا تھا کہ گردن بری طرح جلنے لگی۔ وریام نے کیس کے سینے پہ دھکا مار کر اس کا گلا چھڑوایا۔ وہ دوبارہ آگے آیا اور اسی جنونی انداز میں اس کی گردن دوبارہ پکڑنی چاہی۔ وریام نے ایک بار پھر اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے دور ہٹایا۔ اب کہ براق نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیس آنکھوں میں خون لیے اسے دیکھ رہا تھا اور زینیا بری طرح کھانس رہی تھی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی شہزل ساکت تھی، شل اور متحیر۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کمبیر صاحب، ہوش سے کام لیں، پولیس کے سامنے آپ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ گرج رہا تھا مگر کیس کی نظریں ایک جگہ اٹک کر رہ گئی تھیں۔ آس پاس لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ مہدی کی بیوی تھی۔ اوہ بیچاری، چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ لوگ اس کی پسندیدہ عورت کو کسی اور کے نام سے جوڑ رہے تھے۔ وہ یہ لمحہ اپنی ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ کیا محبت ہے! کسی نے دیکھی ہے ایسی عورت کو اپنی محبت کے لیے آگ میں بھی کود سکتی ہو؟ ستائش! اوہ بیچاری، ہے تو بہت خوبصورت، مہدی یوں ہی اسیر نہیں ہوا۔ ایسی محبت! خود کی حالت دیکھو، پھر بھی اپنے شوہر کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ کسی کو ایسی عورت ملے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ایک بھائی کے آفس میں کام کرتی ہوئی ملازمہ ہے، دوسرے بھائی سے شادی ہو جائے گی، مگر رہی تو ملازمہ نا۔ اس غصے اور مشتعل انداز کے متعلق ایک سوال۔ کیس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے کہہ رہا ہو، یہ تم نے کیا، تم نے خود کو اور اپنے نام کو مجھ سے دور کیا۔ یہاں 250 لوگ ہیں کمبیر صاحب، ہم ان سب کو تھانے میں بند نہیں کر سکتے، اگر آپ کو یہاں کسی پہ شک ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ دبے دبے انداز میں کہہ رہا تھا۔ لوگوں کا شور بڑھ رہا تھا۔ وریام کے لیے لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ میں 250 لوگ تھانے میں بند نہیں کر سکتا، اس نے کہتے ہوئے وائرلیس کان سے لگایا۔ ہاں، کرائم سین پہ نفری بھیجو، علاقہ سیل کرواؤ، آس پاس کی CCTV جلد از جلد نکلواؤ۔ کیس اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک طرف خاک ہو چکی عمارت تھی اور دوسری طرف سیاہ سفید لباس والے لوگ۔ ایک طرف کیس تھا اور عین سامنے زینیا۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے آگے بڑھایا۔ کہیں دور دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں آگ تھی۔ اس کے دل میں بھٹی سلگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا خود کو میرے مقابلے میں کھڑا مت کرو، میں نے کتنا کہا تھا میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ زینیا کے دل میں کوئی الارم سا بجا تھا۔ تم نے اپنے اور میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے جانتی ہو؟ کیس، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، جو تم چاہو گے میں وہ کروں گی۔ اسے واپس لاؤ، وہ لوگ اسے ہرٹ کریں گے، وہ زندہ ہے، پلیز اسے واپس لاؤ۔ وہ نم آنکھوں سے التجا کر رہی تھی۔ وہ کیس سے دور جا چکی تھی، بہت دور۔
تم نے یہ چنا ہے۔ یہ 4 لفظ کہتے ہوئے وہ غیر ہو گیا۔ اس نے جھک کر زینیا کی کلائی تھامی، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ رکھی تھیں۔ وہ اس کلائی کو کئی بار تھام چکا تھا، مگر آج انداز مختلف تھا۔ میں قیس زمان کمبیر، مہدی سرور کمبیر کی لیگل گارجین ہونے کے طور پہ زینیا حاکم کو اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں نامزد کرتا ہوں۔ اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی اور بارش آسمان کا سینہ چیر کر باہر نکلی۔ اس نے کلائی سے کھینچ کر اسے وریام بیگ کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں کسی غیر کی آنکھیں تھیں۔ زینیا چپ چاپ اسے تک رہی تھی۔ اس کے لب مکفل تھے، آنکھیں ساکن۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بھی پروسیس نہیں کر سکی تھی۔ سیاہ سفید کچھ نہیں رہا تھا، اب سب تاریک ہو گیا تھا۔ میں تمام ثبوت آدھے گھنٹے تک جمع کرواؤں گا، اور میں ابھی چل کر FIR میں زینیا حاکم کا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے میرے بھائی کو قتل کروایا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ شیزل اس کے لیے لڑ رہی تھی، لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے، وہ کہاں کچھ سن رہی تھی۔ وہ بس قیس کو دیکھ رہی تھی، صرف اور صرف قیس کو، اور وہ بس اسے ہی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحات میں کیا ہوا اسے علم نہیں ہوا۔ اس کی گردن جل رہی تھی۔ پولیس آفیسر اسے لے کر جا رہا تھا۔ کیمرے، فلیش، مائکس، آوازیں، بارش، گاڑی کی گھٹن، سڑک پہ کھڑے نعرے لگاتے چیختے چلاتے لوگ، وہ سردی، وہ کمرہ، وہ لباس پہ لگنے والا کیچڑ کا دھبا، ہر شے، ہر لمحہ کسی فلم کے ٹریلر کی طرح نگاہوں کے آگے سے گزر گیا، سب لمحوں کے اندر بدل گیا تھا۔ جس لمحے اس کے دماغ کو پروسیس کرنے کا وقت ملا، یہ وہ لمحہ تھا جب وہ پولیس اسٹیشن میں کمرہ تفتیش میں موجود تھی۔ انسپکٹر وریام بیگ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مستقبل کے CSS آفیسر تھی، مگر حال کی ملزمہ۔ قسمت نے اسے قتل کے کیس میں مجرم بنا ڈالا تھا۔ کہانی ایسے بھی رنگ بدلتی ہے کیا؟ ایک زوردار انگڑائی لیتا وریام اس کی بات پہ ٹھہر گیا، آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ وہ زندہ ہے، زینیا نے دہرایا۔ وہ زرد بلب اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا، اس کے دماغ پہ اثر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں، چہرے پہ کچھ تھا جسے قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے تمہارا دماغی عارضہ سمجھوں یا اپنے شوہر سے محبت؟ آبزرویشن، یک لفظی تصحیح۔ میں نہیں شاہد ہوں، اسے آنکھوں کا دیکھا حال سمجھو۔ میرے شوہر کو گولیاں لگی ہوئی 6 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں اب بھی جذباتیت سے کام لے رہی ہوں؟ وریام ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے مسکرایا۔ تم تو کوئی تکلف بھی نہیں رکھ رہی، تمہارے ساتھ مزہ آنے والا ہے۔ وہ پرجوش ہوا۔ یا تو وہ دکھاوا کر رہا تھا، یا اسے اپنی جاب واقعی بہت پسند تھی، یا پھر وہ کوئی سنکی تھا۔ لیکن کیا ہے کہ میں کسی قسم کی بکواس کی بجائے سچ سننا چاہتا ہوں۔ کیوں مارا؟ یہ بلب ہٹاؤ، میں اس کے بغیر بھی تم سے بات کر سکتی ہوں، اور بہت اچھے سے کر سکتی ہوں۔ 6 گھنٹے پہلے والی زینیا حاکم مختلف تھی، اور یہ اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی لڑکی مختلف۔ اندر سے دل لرز رہا تھا، مگر وہ باہر ہمیشہ کی طرح حفاظتی دیوار بنا گئی۔ صدمہ گہرا ہے، شاید تمہیں گمان ہوا ہے کہ میں مہدی ہوں، اتنے فیورز وہی دے سکتا تھا، بیچارہ۔ وہ تعصب سے کہنے لگا۔ امیر تھا، ہینڈسم تھا، پیار ویار بھی کرتا ہی ہوگا، پھر کیوں مارا؟ وہ زندہ ہے، اور میں پرنس چارلز ہوں، وریام بگڑ کے بولا۔ کوئی بھی بات ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، میرے پاس اس کی لاش ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس بلب کو ہٹاؤ، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں یہی بولی۔ اپنے باپ کو بلاؤ، وہ ہٹا دے گا، مجھے تو اسی کی عادت ہے۔ زینیا اپنی جگہ سے اٹھی، ہتکڑی والے ہاتھوں سے اس نے ایک مکہ بنا کر بلب پہ مارا، وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ اس کی دائیں طرف کھڑی لیڈی اہلکار آگے آئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر 3 سے 4 تھپڑ رسید کیے۔ وہ چپ رہی، آنکھوں کو سکون ملا تھا، وہ الگ۔ ایک تو معاشقے کرتی ہے، پھر قتل کے پلان بناتی ہے، اور پھر تھانے کو باپ کی جاگیر سمجھ لیتے ہو تم لوگ۔ وہ اس کے بال کھینچ رہی تھی، اسی طرح اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر میز پہ مارتی کہ وریام نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ اس نے ایک آخری تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وریام بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھتا رہا۔ زینیا کے چہرے پہ تھپڑوں کے نشان بن گئے تھے، گردن کے زخم الگ اور بازو کے جھلسنے کی تکلیف الگ۔ نہ چاہتی ہوئی بھی بے بسی اور درد کے مارے اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ درد اسے سسکیوں پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے آفیسر نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ زینیا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس لیا اور گھٹا گھٹ سارا پانی پی گئی۔ وریام اب نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی عام سہمی ہوئی لڑکی تھی، دیواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ تم جانتی ہو باہر کیا ہو رہا ہے؟ اس تھانے کے باہر مہدی کمبیر کے فینس ہیں، وہ صرف اس انتظار میں ہیں کہ اگر تم ایک بار باہر آؤ تو وہ سب تمہیں زندہ جلا دیں۔ وہ تم سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ تم پہ غصہ ہیں، ہر چینل پہ تمہارا چہرہ ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلند آواز میں رونے لگی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، بہت زیادہ۔ سوشل میڈیا پہ تمہاری کردار کشی کر رہے ہیں لوگ، تمہیں مختلف برے برے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ کوئی بھی لڑکی ایسے نام سن کر بھی غیرت سے مر جائے گی، اور کوئی بھی باپ بھائی یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تمہاری گرفتاری کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لوگ اس کے نیچے تمہارے لیے کیا کیا لکھ رہے ہیں جانتی ہو؟ وہ بول رہا تھا اور زینیا باقاعدہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ساری بہادری، سارا جوش، سارا غصہ سب ختم ہو گیا۔
تکلیف، بس تکلیف تھی جو اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھی، خوف سا خوف تھا جس نے دل میں کنڈلی مار لی تھی۔ اس وقت اگر کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو، میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، جو مر گیا اسے۔ وہ نہیں مرا، تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ زور سے میز پہ مارتی ہوئی بے بسی سے روتے ہوئے بولی، پھر آنکھیں صاف کیں، چہرہ صاف کیا اور آگے کو ہوئی۔ میری بات ایک بار غور سے سنو، وہ مجھ سے کال پہ بات کر رہا تھا، مہدی تیسری منزل پہ تھا اور میں فلور پہ، جہاں سے میں اس کو دیکھ سکتی تھی، وہاں سے اس کا چہرہ، ماتھا اور گردن نظر آ رہی تھی، اس کا سینہ نہیں۔ گولی اس کے سینے پہ آ کر لگی، 3 فائر ہوئے، 3 گولیاں تھیں۔ اب تم سمجھے کیا ہوا تھا؟ وہ تیز تیز بولتے ہوئے رکی، اس کا بلوچی لہجہ ایسا غالب آیا تھا کہ وریام کو اس کی زبان سمجھنے میں واقعی مشکل ہوئی، مگر اس نے بات جاری رکھنے کو کہا، اس پہ رائفل سے حملہ کیا گیا اور یقیناً میں 250 لوگوں کے درمیان کسی رائفل کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد وہاں آگ لگی تھی، کیسے یہ مجھے نہیں پتا، مگر میں اندر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ میں نے تیسری منزل پہ پہنچ کر دیکھا، گلاس وال سے وہاں سب نظر آ رہا تھا۔ کسی نے مہدی کو اٹھایا اور اسے ایک لمبے بڑے بیگ میں ڈال دیا۔ کوئی کسی انسان کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں ایک بار پھر ٹیسیں اٹھیں۔ وریام کہانی کا فلو خراب ہونے پہ بہت بری طرح بدمزہ ہوا۔ زینیا نے چند لمحے لیے اور دوبارہ کہنا شروع کیا، وہ 2 لوگ تھے، شاید ایک عورت تھی، بس مجھے ایسا لگا، میں وہاں جانا چاہتی تھی لیکن کسی نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر میرے سر پہ بھاری شے سے مارا اور مجھے نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوا ہے، کوئی ریسکیو ٹیم کا ممبر تھا جو مجھے باہر لایا۔ ایک گھڑی کف لنک سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ مہدی ہے۔ وہ مہدی نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہے اسے ہماری ضرورت ہے، پلیز اسے بچا لیں، پلیز، وہ بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، پلیز کیسے کہیں کہ اس کے لیے کچھ کرے۔ وریام پیچھے کو ہو کر آنکھیں سکیڑے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میز پہ رکھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اوپری بازو کا حصہ جل رہا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ پڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار درد کی وجہ سے اپنا بازو اوپر اٹھا لیتی تھی، شال درست کر رہی تھی، حالانکہ ولی تو خود کو بہت نیک مرد سمجھتا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، بے حد خوف زدہ، سہمی ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور DNA ثابت کر دے گا وہ لاش کس کی ہے۔ جو انسان اس کے اپنے گھر پہ اس کے مہمان اور اس کی بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر اسے 3 گولیاں مار سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور لاش پلانٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رپورٹس نہیں بدلوا سکتا؟ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ کیا وہی ہاتھ جو تمہاری گردن تک آئے تھے؟ اس کے خلاف بیان دو، اس نے اکسایا۔ زینیا نے نفی میں سر ہلایا، میں نہیں جانتی، یہ تمہارا کام ہے، معلوم کرواؤ۔ تمہاری بات میں بھی تو لاجک نہیں ہے نا بی بی، تم نے خود دیکھا اسے دل میں گولی لگی، تم نے دیکھا وہ رائفل کا شوٹ تھا، اور پھر بھی تمہیں امید ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ دل میں گولی لگنے سے کون بچ جاتا ہے؟ مان لیا وہ لاش کسی اور کی تھی، لیکن تمہیں بھی یہ ماننا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے مر گیا ہے۔ دل میں گولی لگنے سے کون بچتا ہے؟ زینیا ہتھکڑی والے ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے آگے کو ہوئی، اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ میں نے کب کہا گولی اس کے دل میں لگی ہے؟ ہر نارمل انسان کی طرح قاتل نے اس کے دل کے مقام پہ گولی ماری، لیکن مہدی کمبیر کو ڈیکسٹروکارڈیا ہے، اس کا دل اس کے سینے میں دائیں طرف ہے۔ قاتل اناڑی تھا۔ وریام ٹھہر گیا، گولی اس کے دل میں نہیں لگی، وہ بچ سکتا ہے۔ وریام دم سادے اسے دیکھے گیا، کئی لمحے تک وہ واقعی ششتر رہا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ تمہیں یہ کیسے پتا گولی دائیں طرف لگی یا بائیں طرف؟ وہ کچھ دیر بعد سنبھل کر پوچھنے لگے، چہرے پہ بے اختیار ہاتھ پھیرا۔ وہ اس وقت مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی بھی لڑکی اپنے اتنے خوبصورت لمحے کی تفصیل مس کر سکتی ہے؟ تم گواہ نہیں ہو، یہاں تم ملزم ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کب، کیا، کیسے ہوا تھا، کیونکہ ملزم کی دی ہوئی تفصیل جھوٹ ہوگی۔ میں ایک بیوی ہوں، ایک بیوی کی حیثیت سے مجھ پہ فرض ہے کہ میں اپنے شوہر کی حفاظت کروں۔ اسے ڈھونڈو پلیز، یہ تمہارا فرض ہے۔ وہ اسی شہر میں ہوں گے، ناکہ بندی کرواؤ، کچھ کرو خدا کے لیے۔ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ وریام گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیگل گارجین اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، پھر بھی میں کوئی DIG نہیں ہوں کہ میرے کہنے پہ ناکہ بندیاں ہونے لگیں۔ اور رہی بات فرض کی، تو وہ میں نبھا رہا ہوں۔ ہالی ووڈ کی فلم نہیں ہے جس میں ہیروئن کے 2 بول کہنے پہ ظالم پولیس والا موم بن کر پگھل جائے، اور حسینہ بھی وہ جس پہ خود قتل کا الزام ہے۔ اس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ وہ لوگ اسے ہرٹ کریں گے۔ زینیا نے تھک کر نشست سے ٹیک لگا لی۔ فریدہ جاؤ ڈاکٹر کو بلواؤ، میرے سامنے اس کی مرہم پٹی کرواؤ تاکہ میں جاؤں، اور کل تک تمہارے گھر والے بھی آ جائیں گے۔ پہلی بات خاتون اہلکار سے اور دوسری زینیا سے کہی۔ اس نے سر اٹھا کر وریام کو دیکھا۔ رف ٹف سا آدمی، مناسب نکوش اور 35 کے ہندسے کو چھوتا وہ آدمی زینیا کو نہ جانے کیوں اس سے امید بن گئی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار میری بات کا یقین کرو، تم بغیر ثبوتوں کے مجھے یہاں لے آئے، مجھے مارا کیونکہ سامنے والا کیس کمبیر تھا، میں اس کی گارجین ہوں، اس وقت مجبور ہوں، لیکن جھوٹ نہیں بول رہی، قانون یک طرفہ تو نہیں چلتا، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھ پہ کچھ ثابت نہیں ہوا، میں کوئی ہیرو نہیں ہوں، میں نہیں پگھل رہا بی بی، اکتاہٹ سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ موبائل پہ کال ملا کر اب وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اکرم، شہر میں بندے پھیلا دو، کوئی بھی مشکوک آدمی یا کوئی بھی مشکوک سرگرمی دکھے تو مجھے خبر کرو،
ہر گاڑی کی چیکنگ کرو اور ہر گاڑی سے نکلنے والا بیگ کھول کر چیک کرو. اگر کوئی زیادہ بکواس کرے تو دھر دینا کان کے نیچے دو. کوئی وجہ پوچھے تو کہنا آن ڈیوٹی آفیسر کو گالی دی تھی. ہاں اوکے. موبائل کان سے اتار کر اس نے آس پاس دیکھا, پھر بیزاری سے سر جھٹکا. میں کچھ بھی کر لوں, یہ رابن ہوڈ کے چرچے کی روح میرے اندر سے نہیں نکلے گی. بڑبڑاتے ہوئے وہ واپس اندر کی طرف بڑھ گیا. ابھی ڈھیر سارے کام کرنے تھے, ابھی تو بس شروعات ہوئی تھی. 1 جنوری صبح کی پھو پھوٹی تو فارم ہاؤس پہ موجود ان 250 افراد کی جان خلاصی ہوئی. پولیس آفیسر ساری رات کی خواری کے بعد اونگ رہے تھے. امیروں کے ڈرامے میں ان کی راتیں برباد ہو گئیں. کرائم سین سے کچھ فاصلے پہ کھڑے 2 حوالدار بیزار نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہے تھے. بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا تھا. کیا لگتا ہے جمشید لڑکی نے قتل کیا ہوگا یا نہیں؟ پتلے حوالدار نے دوسرے کو مخاطب کیا. ساتھ جیب سے امپورٹڈ سگریٹ کا پیکٹ نکالا. تو اتنا کر جتنا صاحب نے کہا ہے. قتل وہ لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو نیچے کھڑی تھی اور وہ آدمی اوپر. اس کے علاوہ گولی اس کے سینے پہ لگی ہے. نیچے سے کھڑے ہو کر اگر وہ گولی مارتی تو ماتھے اور چہرے پہ لگتی. گھامڑ. وہ قدرے سمجھدار لگتا تھا. اور یہ سگریٹ یہ اسی کے کمرے سے لیا ہے نا؟ صاحب کو پتہ لگا تو ٹھیک کر دے گا تجھے. اگر اتنا ہی پتہ ہے تجھے تو صاحب بن جانا. یا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اور اس لڑکی کو معصوم مت سمجھ. وہ جمشید کے کان کے پاس چکا. وہ میم کہہ رہی تھی بڑے صاحب کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں اس کے. توبہ توبہ, کیسی کیسی عورتیں 2 بھائیوں کو ایک ساتھ چلا رہی تھی. 2 حوالداروں سے لے کر شہر کے بڑے بڑے عہدیداران اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو چکا تھا. اداکار, سوشل ورکرز, انفلوئنسرز, ٹک ٹاکرز, یوٹیوبر, ملکی اور عالمی سطح پہ اس قتل کی مذمت کی جا رہی تھی. کل رات سے چند تصاویر اور ویڈیوز نے پورے ملک میں بھونچال مچا دیا تھا. وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا. لوگ دیوانوں کی طرح اس کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے تھے. سارے ملک میں انتشار پھیل گیا تھا. لوگ زینیا حاکم کی تصاویر لگا لگا کر اسے گالیاں نکال رہے تھے. اس کے بارے میں, اس کے کردار پہ پورے پیراگراف لکھ رہے تھے. چند گھنٹوں کی رات تھی اور کیا سے کیا ہو گیا تھا. فارم ہاؤس کی سفید عمارت جل کر سیاہ پڑ چکی تھی. کہیں کہیں سے دھواں اب بھی نکل رہا تھا. لوگ جس چہرے کے ساتھ آئے تھے ان کے چہرے اب وہ نہیں رہے تھے. پولیس کی بھاری نفری, میڈیا اور کئی بڑے بڑے عہدیداران اب بھی فارم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے. وہ ایک قتل نہیں تھا, وہ ایک جنگ تھی جو چھڑ چکی تھی. تمام لوگوں کے ایڈریس, نمبرز اور باقی کی تفصیلات لے کر پولیس اب انہیں روانہ کر رہی تھی. رات سے اس عذاب کو جھیلتے ہوئے اب ان کی بھی بس ہو چکی تھی. کیس کمبیر وریام کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا. گھاس کے اس کتے کی حالت درہم برہم ہو چکی تھی. وہ دونوں گرے ہوئے کھانے, گلاسز اور برتنوں سے بچتے بچاتے ایک ایک میز کے گرد رکھی 2 کرسیوں پہ آ کر بیٹھے. کیس نے اب ایک سیاہ رنگ کی شال لے رکھی تھی. آنکھیں اور چہرہ بے حد سپاٹ اور سنجیدہ تھا. گزری رات کی کہانی کوئی پڑھ نہیں سکا. کمبیر صاحب, آس پاس نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا. پوچھ کچھ زیادہ نہیں ہو سکی, لیکن لڑکی مصر ہے کہ وہ لاش مہدی کمبیر کی نہیں ہے. عینی شاہدین آپ اور وہ لڑکی ہیں. میں ضرور اس انسان پہ یقین کرتا جس کی کریڈیبلٹی ہوتی, لیکن یہاں وہ بیوی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ سے زیادہ مضبوط ہے وہ, اور مجھے لگتا ہے اس کی بات میں دم ہے. گولی جس سمت سے لگے انسان اسی سمت پیچھے گرتا ہے, نہ کہ آگے. نگاہ اٹھا کر لوگوں میں سے اس نے ایک عورت کو دیکھا. وہ ڈرائیور کو اس کا چھوٹا موبائل تھما رہی تھی. اس کا انداز کچھ مشکوک تھا. نام بھی ہوتا تو وریام بیگ اس چڑیا کے پروں پہ بھی شک کرتا تھا جو کرائم سین سے گزر کر گئی ہو. اس نے سپاہی کو اشارہ کیا اور دوسرا اشارہ اس عورت کی طرف تھا. وہ سمجھ کر سر ہلا گیا. عورت کو اب ایک طرف لے جایا جا رہا تھا. وریام اب عمارت کی طرف دیکھ رہا تھا. آگ لگ سکتی ہے, بالکل لگ سکتی ہے, اور آدمی اس میں جھلس کر مر بھی سکتا ہے, لیکن جب سارا جسم جھلس جائے تو گھڑی کا صحیح سلامت رہ جانا عجیب بات نہیں؟ کف لنکس شناخت کے لیے بچ جائیں, یہ عجیب نہیں؟ کیس نے ناک کی ہڈی کو دونوں انگلیوں کے درمیان دبایا. اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی. دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے. میرا بھائی مرا ہے انسپکٹر صاحب. میرا خاندان اس وقت مجھے سنبھالنا ہے اور میرے گھر میں صفِ ماتم بچھا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں میں یہاں بیٹھ کر اندازے لگاؤں, سائنس پڑھوں؟ میں ایک عام سا ڈیزائنر ہوں, نہ کوئی پولیس آفیسر, نہ کوئی ڈیٹیکٹیو. بندوق کیا ہوتی ہے, اسے کیسے پکڑتے ہیں, مجھے تو یہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پتہ. جی بالکل, اور گھر میں بندوقوں کی وہ کلیکشن. ماشاء اللہ, آپ تو میری سوچ سے بڑھ کر معصوم واقعہ ہوئی ہیں. لیکن میں بھی کیا کروں, اس کہانی میں ٹوسٹ کچھ زیادہ ہے, اور آپ کا عمل دخل اس سے بھی زیادہ. وہ ایک لمحے کو رکا. وہ دیکھیں, وہ موٹا مرد. اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا. اسے یہ کوٹ نہیں پہننا چاہیے تھا, پورا پیٹ نظر آ رہا ہے نا؟ اس نے مڑ کر کیسے تائید چاہی. ڈیزائنر صاحب نے کندھے اچکائے. بیگی شرٹس پہننے کی عمر نہیں رہی اس کی. پیٹ زیادہ نظر نہ آتا اگر 26 سال کی فٹ بیوی نہ ہوتی. وریام مسکرایا. گوسپ چھوڑ کر دوبارہ ٹوسٹ کی طرف آتے ہیں. پہلے مس زینیا ایک عام لڑکی تھیں, پھر وہ مسز کمبیر نکل آتی ہیں, اور پھر کیس کمبیر کی سابقہ منگیتر. وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا. وریام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. وہ میری سابقہ منگیتر تھی, کیس نے دہرایا. اس کا چہرہ ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے تھا. جلن بڑھ گئی.
پھر تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ کی سابقہ منگیتر کا آپ کے بھائی کے ساتھ چکر چلا اور آپ نے غیرت کے نام پہ اسے قتل کر دیا. لڑکی سے انتقام کی خاطر اسے جیل بھجوا دیا. میں نے اس نہج پہ کیوں نہیں سوچا؟ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے؟ کیس نے اب بھی اسے نہیں دیکھا. کزن کا، وہ تصحیح کرتے ہوئے بولا. اس سے پہلے کیس کوئی جواب دیتا سامنے ایس پی یاور فاروقی آتے دکھائی دیے. وہ سیاہ لباس میں تھے، کندھوں پہ سفید شال تھی. کیس کے قریب آ کر رکے، اس سے مصافحہ کیا، پھر تعزیت کی جسے سر کے خم سے قبول کیا گیا. یہ صرف آپ کا نقصان نہیں ہے کیس صاحب، یہ قوم کا خسارہ ہے، لیکن میں آپ کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی دلواتا ہوں. وریام نے اسے دیکھ کر بے اختیار کوف چھپائی. کل رات یہ گنجا پوری رات شراب پیے گا اور قوم کی اسی ماں مار کو ماں بہن کی گالیاں دے گا. وہ بس سوچ سکا. وریام میرے قابل ترین افسران میں سے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو ان کے کام کرنے کا طریقہ پسند آیا ہوگا. اور اگر نہ آیا ہو تو؟ اس نے ایک پل کے لیے بھی وریام کے چہرے سے نگاہیں نہ ہٹائیں. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. کچھ سرد سا تھا اس کی نظروں میں. اگر نہ آیا تو یہ راشی گنجا تمہارے آگے نمبر بنانے کے لیے مجھے اس کیس سے ہٹا دے گا. وہ بس سوچ سکا. پھر ہٹا دیں گے انہیں. آپ حکم کریں کیس صاحب، آپ کے احسانات ہیں مجھ پہ. وہ بچ جانے کو تیار لگتا تھا. کیس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جتا گیا تھا. یہاں طاقت کس کے پاس ہے؟ وریام نے تمسخرانہ انداز میں سر کو نفی میں ہلایا. فی الحال تو کوئی شکایت نہیں، لیکن اگر ہوئی تو بیچ کیس سے ہٹا دیں گے. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، جیسا آپ چاہیں. فاروقی صاحب نے یقین دہانی کروائی. چند پل وہیں کھڑے رہے. کچھ دیر بعد وہ پلٹ گئے. وریام بھی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے گہری سانس بھر کر رہ گیا. آپ گھر جائیں، آرام کریں. میں پوری کوشش کروں گا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آج رات تک موصول ہو جائے. میں نے لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دے دی ہے اور گھر میں ایک دفعہ پھر سے دیکھنا چاہوں گا اندر کوئی قیمتی سامان اور جیولری ہے. میرا سب سے قیمتی سامان جھلس گیا ہے. پتہ کریں وہ کس نے کیا. کم از کم ان لفظوں کے پیچھے کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں تھا. کوٹ بازو پہ ڈالے اس عمارت سے نکلتے ہوئے رات کے منظر اس کی آنکھوں کے آگے تازہ ہوئے. مگر اس نے سر جھٹکا. وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی. وہ جہاں تھی اسے وہیں ہونا چاہیے تھا. کمبیر محل میں ایسی بوجھل فضا قائم تھی کہ کوئی حد نہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک نہیں آئی تھی، مگر وہ سارے شواہد، وہ تمام نظریں، انہیں کون اندیکھا کر سکتا تھا؟ کیس کمبیر کی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی. کیمرے اور فلیش لائٹس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندی آ گئیں. اس نے بے اختیار چہرے پہ ہاتھ رکھا. سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی. گھر کے اندر سے براق نکل کر آیا. اسے میڈیا کے نرغے میں کھڑا دیکھ کر وہ آگے آیا. کیس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روکا اور چہرہ ان کی طرف موڑا. آدھے گھنٹے میں کمبیر محل کے لان میں پریس کانفرنس ہوگی. اس وقت مجھے راستہ دیں. سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا. براق اس کے ساتھ ساتھ تھا. آدھے گھنٹے بعد وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس نیچے اتر کر آیا تو وہاں کئی لوگ جمع تھے. وہ ان سب کو نظر انداز کرتا لان کی طرف آیا. سفید رنگ کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے کئی ایک فائلز میز پہ رکھیں. آس پاس کھڑے میڈیا کے لوگ اور کیمروں کو دیکھ کر وہ بول رہا تھا. میرا بھائی مہدی کمبیر. بھاری لہجے میں دکھ سے کہنا شروع کیا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں. 12 سال کی عمر میں اس کے والدین کی وفات کے بعد میں نے اسے اولاد کی طرح پالا ہے اور آج کسی نے ہم سے ہماری اولاد چھین لی. اور اس کڑے وقت میں مجھے یہاں کیمروں کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا ہے کیونکہ اولاد کھونا ایک اذیت ہے. ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی آنکھیں بیک وقت نم اور سرخ ہوئیں. میز پہ پڑا اس کا ہاتھ لرزا تھا. اس کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی. میرے بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کوئی اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کے سینے میں پوری 3 گولیاں مار کر چلا گیا. کیا یہ ڈیزرو کرتا تھا میرا بھائی؟ اس کا لہجہ گیلا ہوا. آس پاس کھڑے مہدی کے دوست جاننے والے رو رہے تھے. وہ خود بھی بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا. اس کا نہ ہونا اتنی اذیت دے گا یہ علم نہیں تھا. ہم قبائلی لوگ ہیں، قتل کے بدلے قتل، لیکن میں اپنے بھائی کے قاتلوں کے لیے کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کرتا ہوں. زینیا حاکم کا اس کیس سے کیا تعلق ہے اور آپ نے انہیں اس قتل میں کیوں نامزد کروایا؟ رپورٹرز میں سے کسی نے سوال کیا. کیس نے فائل کھولی. کاغذات کا پلندہ باہر نکالا. پس منظر میں کئی آوازیں تھیں، کئی قسم کے دھوکے تھے، کئی رنج تھے. آج حساب ہوگا. اسے بازار میں بیٹھنے کی آرزو تھی. آج وہ اس کی ہر خواہش پوری کرے گا. اسے تنبیہ سے فرق نہیں پڑا تھا. آج وہ اسے نتائج سے آگاہ کرے گا. اسے کیس کمبیر کا نہیں ہونا تھا. وہ اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے گا. زینیا حاکم میری سابقہ منگیتر تھیں. اسے بڑی خواہش تھی عبداللہ اسے اون کرے. وہ کر رہا تھا. کہاں، کس جگہ، فرق پڑتا تھا کیا؟ میری اور ان کی شادی بچپن سے طے تھی، لیکن پھر ہمارے خاندان کے درمیان کچھ مسائل آ گئے. ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور میں دوبارہ کبھی گاؤں نہیں جا سکا. رابطے کم ہو گئے، نہ ہونے کے برابر، لیکن ہمارا تعلق تھا اور وہ برقرار رہا. وہ چاہتی تھی عبداللہ ساری دنیا کو بتائے ان کے درمیان ایک تعلق ہے جسے وقت کہنا نہیں سکتا. وہ واقعی ساری دنیا کو بتا رہا تھا. کس طرح، کب، کیا فرق پڑتا تھا؟ میری منگیتر مجھے کالز کرتی رہیں. وہ چاہتی تھی میں آؤں اور شادی کروں، لیکن میرے مسائل تھے. میں نے نہایت احترام سے ان کی ماں سے فون کر کے وقت مانگا. وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. جھوٹ کہاں بولتا تھا، کم وقت باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتا تھا.
وہ انا پرست اور لالچی عورت تھی. پیسے کی خاطر اس نے اپنے ہی منگیتر کو دھوکہ دے کر اپنی کسی کزن سے شادی کر لی. وہی کزن جس سے اس کا تعلق رہا تھا. مجھے اس سب کے متعلق کوئی علم نہیں تھا. ہمارے یہاں پردے کی خاص پابندی ہوتی ہے اور میں نے کبھی اپنی منگیتر کو دیکھا نہیں تھا. اس نے گہری سانس لی اور قاسم کی طرف سے کچھ پرچے نکال کر میڈیا کی طرف بڑھائے. اپنے شوہر سے طلاق کے بعد وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے قاسم آئی. یہ تمام کاغذات ہیں. اس میں واضح طور پہ قاسم کی طرف سے دی جانے والی مراعات کا ذکر ہے. وہ ایک کون وومن کی طرح ہمارے درمیان رہی. مہدی. اس کا نام لیتے ہی قیس کا گلا بھر آیا. وہ بہت معصوم تھا. انسانیت کے لیے اس کے دل میں ڈھیر سارے جذبات تھے. وہ اسے بے وقوف بناتی رہی, اس سے پیسے لیتی رہی, فیورز لیتی رہی اور اسے اس حد تک پھانس لیا کہ میرا معصوم بھائی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور مجھے بتائے بغیر نکاح بھی کر لیا. دھڑا دھڑ اترتی تصاویر, کیمروں کے فلیشز کے درمیان وہ آدمی اب بھی کہہ رہا تھا. اس نے 2 انگلیوں کے درمیان ایک اور کاغذ نکالا اور میڈیا کی طرف بڑھایا. موبائل پہ چلتی وہ لائیو کلپ دیکھتے ہوئے شیزل سیمسن کے دل میں گہرا کرب جاگا. اس نے آنکھیں بند کیں اور لبوں سے گہری سرد آہ خارج کی. زندگی ڈگر سے ہٹ گئی تھی اور بہت بری طرح ہٹی تھی. یہ اس گاڑی کے کاغذات ہے جو زینیا کے نام پہ خریدی گئی. پیمنٹ مہدی کی طرف سے ہوئی ہے. یہ کچھ مزید کاغذات ہیں. اس نے ایک اور پلندہ ان کی طرف بڑھایا. میرا بھائی برطانوی شہری تھا اور ان دنوں اس لالچی عورت کے دباؤ میں آ کر وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے برطانیہ بھیج رہا تھا. اس میں اس فلیٹ کے کاغذات ہیں جو مہدی نے زینیا کے نام پہ منتقل کرنے کی عرضی دے رکھی تھی. اور یہ وہ ایک آخری کاغذ کو ترپ کے پتے کی طرح ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھا. یہ آخری وار تھا. یہ اس قبر میں آخری کیل تھا. برآمدی کی طرف آتے ہوئے عجلت میں کہیں باہر جاتے ہوئے حاکم نواب نے جو سنا تھا وہ انسنا نہیں کیا جا سکتا تھا. اندر سے دہائیوں کی آوازیں آنے لگی تھیں. ان کی بیوی رو رہی تھی. وہ بھی رو لینا چاہتے تھے. جانے کیوں. یہ ہمارے جوائنٹ اکاؤنٹ سے نکالی ہوئی رقم کی رسید ہے. 1 کروڑ برطانوی یوروز جو کہ مہدی نے لندن میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو بھجوائے. اور یہ کاغذ ثابت کرتا ہے کہ اس نے آخری کاغذ کیمرے کے آگے لہرایا. میرا بھائی اس عورت کے مجبور کرنے پہ اپنے ایک دوست کے سپر سٹور میں زینیا حاکم کے لیے شیئرز خرید رہا تھا. یہ حقیقت ہے اس عورت کی جس نے میرے بھائی کو ضد کیا. اور ان کاغذات میں غور سے دیکھیے واضح طور پہ لکھا ہے کہ قاسم میں نیا کام شروع کرنے والے ملازمین کو 1 سال کی تنخواہ اکٹھی دی جاتی ہے. ہماری طرف سے مس زینیا حاکم کے اکاؤنٹس آج تک کلیئر نہیں ہوئے. ذرا فاصلے پہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھے مقصود نے لب بھینچ لیے. زینیا نے ان سے ایک بار مدد مانگی تھی, اپنے اکاؤنٹس HR سے کلیئر کروانے کی مدد, مگر انہوں نے اپنی طرف سے رقم دے کر معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا اور وہ آج تک یہ بات جان نہیں سکی تھی. قیس جان گیا تھا. وہ کمبخت کل رات سے سوگ نہیں منا رہا تھا. وہ گڑھا کھود رہا تھا جس میں زینیا حاکم کو سالم دفن کیا جا سکتا ہو. حاکم نواب کے چھوٹے سے گھٹن زدہ گھر میں کئی لوگوں کی سانس ایک ساتھ رکی تھی. ٹی وی کے آگے بیٹھے وہ شرفا آج کے بعد گردن اٹھانے کے لائق نہیں رہنے والے تھے. ان کی بیٹی ہر نیوز چینل کا تازہ ٹاپک تھی. وہ کسی سے نکاح کر چکی تھی. وہ ایک سفید پوش خاندان تھا جس کے بخت میں اب بس ذلت تھی. جس دن مجھے علم ہوا وہ میری منگیتر ہے, اس دن میں اس سے ملنے گیا اور تب اس نے مجھ سے میری زمین کا مطالبہ کیا. وہ زمین جو گاؤں میں ہے, یہاں تک کہ اس زمین کے لیے وہ اپنے شوہر تک کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی. میں نے انکار کر دیا. وہ مجھے دھمکاتی رہی. انہی دنوں مہدی پہ اس کی حقیقت کھل گئی اور وہ اس سے دور ہو گیا. اور پھر اس مکار عورت نے میرے بھائی سے طلاق کا مطالبہ کیا. اس نے ایک اور کاغذ سامنے رکھا. وہ طلاق نامہ تھا. کل رات وہ اس طلاق نامے کے ساتھ آئی تھی. کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے مہدی کے لیے اس کی فکر کوئی محبت ہے؟ تھانے میں سنتری کے موبائل سے قیس کی آواز پورے تھانے میں گونج رہی تھی. کوٹڑی تک جاتی وہ آواز زینیا سن رہی تھی اور سرد پڑتی جا رہی تھی. یہ قیس کمبیر ہے. یہ اگر واقعی وہی قیس کمبیر ہے تو وہ اسے نہیں جانتی تھی. اس لڑکی نے میرے بھائی کو قتل کروایا. وہ ایک گولڈ ڈگر ہے. اس کا دین ایمان پیسہ ہے. لالچ اس کی رگ رگ میں بستی ہے. مہدی کا اس کے علاوہ کوئی اور دشمن نہیں. میرے خاندان کا اس کے علاوہ کوئی اور دشمن نہیں. میرا شک بلکہ یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہے. اور میں ہر اس انسان کو معاف نہیں کروں گا جس نے آج میرے دل پہ میرے بھائی کی موت کا زخم لگایا ہے. میں بازو کے کٹ جانے پہ ماتم تک نہیں کر سکتا. کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں؟ یہ ظلم ہے. میرے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. مجھے امید ہے عورت کے نام پہ اس بلا کے خلاف انصاف کی اس جنگ میں آپ میرے ساتھ ہوں گے. مہدی کمبیر کے ساتھ ہوں گے. میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. کوئی انسان یہ ظلم ڈیزرو نہیں کرتا. اس کے آگے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکا. چہرہ جھکا دیا اور ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے. پانی بہتا ہوا اس کی ہتھیلیوں کو بھگوتا گیا. ہر کوئی ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ دنیا کے سب سے بہترین بھائی کے نام پہ جانا جانے والا تھا. کچھ دیر بعد وہ اندر آیا. نیم اندھیرے میں میرا صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی. وہ کل رات والے لباس میں تھی. ایزل اس کے ساتھ بیٹھی تھی ہراساں نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتی ہوئی. کیسا آگے آیا. ابھی وہ میرا سے کچھ کہتا کہ اسے اپنی گردن کی پشت پہ کوئی ضرب لگتی محسوس ہوئی. وہ بے اختیار آنکھیں میچ گیا. اپنے بھائی کو مارا تم نے؟ اپنے بھائی کو کون مارتا ہے؟
ٹرالی میں رکھے کپ اٹھا کر مقصود اسے مارتے جا رہے تھے۔ ان پہ ہجان کسی کیفیت آ رہی تھی۔ کیس سیدھ میں چلتے ہوئے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ان کے قریب آیا۔ ان کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے۔ اس کے سینے، بازو اور کندھے پہ کراکری لگ رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے، صرف ایک لڑکی کے لیے بھائی کو کون مارتا ہے؟ تمہیں مر جانا چاہیے، لعنت ہو تم پہ، تم نے اپنے بھائی کو مارا۔ ایک آخری کپ انہوں نے کیس کی طرف اچھالا جسے وہ تھام گیا، پھر انہی خالی نگاہوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا۔ خیر تو وہ سب کے لیے ہوا تھا۔ میں نے نہیں مارا، اس نے روانی سے آسان لفظوں میں بتایا۔ مقصود نے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ میں نے نہیں مارا۔ ایک اور تھپڑ اسی قوت سے اس کے منہ پہ مارا گیا۔ اس کی گردن ڈھلکی، جبڑے کو زور سے دبوچے، گردن سکریچ کرتے اور میں نے نہیں مارا دہراتے بھی وہ اٹھا۔ ان کے دونوں ہاتھ ویل چیئر کے درمیان سے گزار کر پیچھے کیے۔ مقصود تکلیف سے بلبلائے۔ ملازم خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ساکت تھا۔ اس نے ایک ملازم کو قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس طرف آیا۔ کیس نے اس کے ایپرن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً کھول کر اسے تھما گیا۔ اب کیس اسی ایپرن کے ساتھ ان کے ہاتھ ویل چیئر کی پشت پہ باندھ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی بمشکل خود کو درد سے کراہنے سے روک رہا تھا اور عبداللہ زمان نفاست سے اپنا کام کر رہا تھا۔ انہیں ان کے کمرے میں چھوڑو، دروازہ لاک کر کے چابی مجھے دے جاؤ۔ باہر کوئی پوچھے تو کہہ دینا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا تخت بہت جلد الٹے گا۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، تمہارے لیے بھی آئے گا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہے تھے۔ ملازم انہیں لے جا رہے تھے۔ تمہارا زوال اب بہت قریب ہے۔ وہ اسے سنے بغیر ایزل کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ آنکھیں نرم ہوئیں۔ میرا دم ساتھ خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک گیم کھیل رہا ہوں بچہ، جو مجھے دھوکہ دے گا میں بھی انہیں سزا دوں گا۔ انکل کو سزا مل گئی، ٹھیک ہوا نا؟ بچی نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ویل ڈن۔ اور اب ممی کی باری ہے۔ وہ ایزل کو گود میں لیے میرا کے پاس آ کر بیٹھا۔ میرا خوف سے دور ہوئی۔ کیس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا لیں۔ وہ جی جان سے لرز گئی۔ تم نے نیوز چینل سے کہا کہ مہدی کے قتل میں میرا بھی حصہ ہے۔ وہ شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے تکے گیا۔ میرا کے حلق سے کوئی لفظ ادا نہ ہوا۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی چلی گئی۔ تم نے انہیں بتایا کہ میں نے اس کے قتل سے 2 دن پہلے اس پہ بندوق تانی تھی، میرے گھر میں رہتے ہوئے، میرا کھاتے ہوئے۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ ہاں، کیونکہ وہ میرا بھائی تھا وہ میرا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے نفرت سے غرائی۔ تم نے مارا ہے میرے بھائی کو، تم نے مارا ہے اسے۔ اتنی بے دردی سے کوئی کسی جانور کو بھی نہیں مارتا، تم نے میرے بھائی کو مارا۔ کیس نے اپنی انگلیوں کے درمیان دبی اس کی انگلیوں کو ایک جھٹکے سے مروڑا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ ایزل کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میرا درد سے تڑپ رہی تھی اور کیس دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور میرا، میں کون ہوں؟ میں کچھ نہیں لگتا تمہارا، میں بھائی نہیں ہوں تمہارا۔ میرا بھائی صرف اور صرف مہدی سرور کمبیر تھا جسے تم نے مارا ہے۔ تم بھائی نہیں ہو میرے، تم کچھ نہیں ہو، قاتل ہو، صرف اور صرف ایک قاتل۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ کیس محض دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو واقعی کچھ ہوا تھا۔ میرا کو کھونا بہت بڑا کرب تھا۔ تم لوگوں کے درمیان ہم کبھی فٹ نہیں ہو سکے۔ تم نے اسی لیے میرے بھائی کو مارا ہے اور اس کی بیوی پہ الزام لگایا ہے۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے، سمجھے؟ تم جانور ہو، وحشی جانور۔ اس نے ایزل کو صوفے پہ ایک طرف بٹھایا اور بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم اس فرنگن کا خون تھی اور میں وہی معصوم دیہاتی لڑکا۔ مجھے واقعی لگا تم دوست ہو میری۔ کرب سے ہنستے ہوئے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے ایک رپورٹر اور اس کے مالکین کو 50 لاکھ کی رشوت دے کر اس کا منہ بند کروایا ہے۔ تم نے میرا نقصان کروا دیا۔ خیر، جب میں تمہارا کچھ نہیں لگتا تو بہت جلد میں تمہیں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ اس نے جھک کر ایزل کے گال کو چھوا۔ اب ممی کی سزا شروع۔ بچی چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اوپر زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ لقمان سے کہو میرا کا موبائل، لیپ ٹاپ، کارڈز، اکاؤنٹ سب بند کروا دے۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا اور مزید زینے طے کرتا چلا گیا۔ اسی پر راہداری میں عین سامنے اسے بختیار کھڑے نظر آئے۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھ رہے تھے، کندھے جھکے ہوئے، آنکھوں میں دکھ تھا۔ کیس انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ اسے یاد آیا وہ کس طرح اس کی اجازت کے بغیر انیسا کو لندن بھیج چکے تھے۔ بغیر کچھ کہے وہ آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ زمان کی تصویر کے آگے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے، چند ثانیے اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، میرے راستے میں مت آنا۔ میں نہیں آیا، لیکن قسمت اسے میرے دروازے پہ چھوڑ کر جائے۔ پھر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا بابا؟ گردن ٹھلکائے بے حد سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ نیم دیوانہ شخص انتقام کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ بلوچستان سے اسلام آباد کی سمت 6 سے 8 گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں۔ عالم نواب اور ان کے بیٹے شرم سے گڑے جاتے تھے۔ علاقے کے نواب کی بیٹی تھانے میں تھی، اپنی مرضی سے نکاح کر چکی تھی۔ یہ وہ ضربیں تھیں جو غیرت پہ لگ رہی تھیں۔ وہ کس طرح، کس دل اور کس قدموں سے گھر سے نکلے تھے، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ گاڑی میں گھمبیر سناٹا تھا۔ بشر اسپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔
رہ رہ کر وہ ویڈیو اور تصاویر دماغ کے خانے میں ابھر رہی تھیں جن میں اسے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ وہ نکاح نامہ جیسے کسی موت کے پروانے کی طرح اس کے چہرے پہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ ہر دفعہ کوئی اس کے دل پہ کوئی ضرب دے مارتا تھا اور اس کی روح تک زخمی ہو جاتی تھی۔ کہتا تھا میں لڑکی ذات ہے، گھر بیٹھا ہو حاکم، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ پچھلی نشست پہ براجمان عالم نواب کروفر سے کہہ رہے تھے، غضب خدا کا، اگر اتنی ہی کسی مرد کی چاہتی تو عبداللہ میں کیا کمی تھی؟ ہمارے سر سے تو بلا ٹل جاتی۔ عبداللہ کی کوئی چال ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ حاکم نواب صرف ایک سطر بولے تھے۔ سخت گیر باپ تھے وہ، لیکن ان کی بیٹی کی آنکھیں، وہ پریشان چہرہ، ان کے اندر کا باپ کسی صورت چین نہیں لے پا رہا تھا۔ کال ملاؤ عبداللہ کو، اس سے کہو ایف آئی آر نہ کٹوائے، ہمارے ہیں، مسئلے کا حل نکالیں گے۔ حل کیا ہے؟ مزید زمینیں، یا پھر دیت کے نام پہ دوسری بیٹی دو گے اسے؟ میرا حصہ آپ کی جائیداد میں، باقی بیٹوں نے جس طرح لوٹ کر کھایا وہ قصہ الگ ہے۔ میں نے تو آج تک اپنا حق بھی نہیں لیا، وہ ساری زمینیں عبداللہ کے منہ پہ دے ماروں گا۔ ان کا لہجہ بلند نہیں تھا، آج پہلی بار وہ حصے کی بات زبان پہ لائے تھے۔ تم کال ملاؤ بشر۔ وہ نہیں اٹھا رہا، میری کالز 1000 دفعہ کر چکا ہوں۔ بشر رکائی سے بولا، صرف 1000 دفعہ کیا نا کال، 10,000 دفعہ کرو، اور اگر تم سے نہیں ہو رہا تو مجھے دو، میں کر لوں گا۔ آپ اب بھی اس بغیرت کے لیے اتنا کریں گے؟ روکا تھا، میں نے کہا تھا اسے مت جانے دیں اسلام آباد، لیکن آپ نے میری نہیں سنی۔ دیکھ لیں پھر کس طرح اس نے ہماری عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا، اور آپ اب بھی اسے فیور کر رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کروں گا، بھی اسے فیور کروں گا، اور جب تک سانس ہے تب تک کروں گا۔ یہ سب عبداللہ کا کیا دھر ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈیش بورڈ پہ پڑا اس کا موبائل اٹھا لیا، ان کے ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ وہ آدمی آج خود کو بوڑھا محسوس کر رہا تھا، ساری زندگی کا روب تنتنا جھاگ بن گیا تھا۔ سارا قصور ہمارا ہے اور وہ جھیل رہی ہے۔ اس کی شادی بلاد سے میں نے کروائی تھی، اس نے کوئی پسند کی شادی نہیں کی، اور شادی کے بعد بھی اسے کیا ملا؟ نہ سکون کا ایک دن، نہ شوہر کا ساتھ، اور بھری جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی۔ سب قصور ہمارا ہے، ہم سب نے اسے مجبور کیا تھا، اور اب عبداللہ سارا بدلہ میری بیٹی سے لے رہا ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ پلاد کی موت نے انہیں بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ اپنے لیے ہوئے غلط فیصلے یکدم واقعی غلط نظر آنے لگے تھے، لیکن وقت گزر چکا تھا، اب پچھتاوا ہو سکتا تھا، واپسی نہیں۔ اور اگر یہ سب سچ نکلا تب تم کیا کرو گے حاکم؟ اپنے باپ کی سخت استفسار پہ موبائل پہ چلتی ان کی انگلیاں لرزیں، آنکھوں کا جامد تاثر تحلیل ہوا۔ اگر وہ واقعی بے حیا نکلی تب تم کیا کرو گے؟ میں ممکنات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بس کال ملا رہے تھے، صرف کال۔ انہیں ہر صورت عبداللہ سے بات کرنی تھی، اسے کسی مزید انتہائی قدم سے روکنا تھا۔ انہیں بس کسی طرح اس بچی کو بچا لینا تھا جو ان کی اولاد تھی۔ خلاف توقع کال مل گئی تھی، سامنے کوئی بڑے ہی حشاش بشاش انداز میں بات کر رہا تھا۔ میری بات سنو عبداللہ، جو مسائل ہیں، جو تمہارے انتقام ہیں، ان کا تعلق مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے۔ جو تم کر رہے ہو وہ کسی درست مرد کا شیوا نہیں۔ جو تم کرتے رہے ہو، یعنی کسی کے منگیتر کی شادی کسی اور سے کروا دینا، کسی کی غیرت کو للکارنا، یہ ٹھیک ہے؟ سامنے والا بھی عبداللہ زمان تھا۔ انہوں نے ناک کی ہڈی کو دونوں انگلیوں کے درمیان دبایا۔ وہ میرے گھر کی عزت ہے، میری بیٹی ہے، اور میری منگیتر میری غیرت تھی، جسے تم نے 2 ٹکے کا مول بھی نہیں دیا۔ میں معاف کر بھی دیتا، لیکن تمہاری بیٹی نے میرے ہی گھر کا کمرہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ چن لیا تھا۔ اب کوئی بھی مرد اتنا برداشت نہیں کر سکتا نا، مجھ سے بھی نہیں ہوا۔ اس کے الفاظ کسی انگارے کی طرح حاکم نواب کے سینے پہ لوٹ رہے تھے، وہ بار بار ہاتھوں کی مٹھی بھینچ لیتے تھے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ایف آئی آر مت کٹواؤ۔ ایف آئی آر کٹ جانے کے بعد اگر ملزم مجرم نہ بھی ہو تو اسے ضمانت یا پھر رہائی کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے، اور عدالتوں کے چکر کسی شریف گھرانے کی عورتوں کے لیے ممنوع سمجھے جاتے ہیں۔ میں کچھ ہی گھنٹوں میں وہاں پہنچ رہا ہوں، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، تم جو چاہو گے ہم کریں گے۔ تم لیٹ ہو گئے ہو، اب یہ ممکن نہیں رہا، اور اگر ہوتا تب بھی میں ایسی کوئی فیور دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تمہاری بیٹی کو یہ سب جھیلنا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سے ہو گئی۔ حاکم نواب نے آج تک کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، کسی کے آگے منت نہیں کی تھی۔ ساری زندگی میں اگر کچھ کمایا تھا تو وہ اٹھی ہوئی گردن تھی۔ میں منت کرتا ہوں تم سے، اسے چھوڑ دو، تم جو چاہو گے وہ میں کروں گا، مجھ پہ ایک مہربانی کر دو، اسے سب میں مت گھسیٹو۔ گردن جھک گئی، غرور خاک ہوا۔ عبداللہ کے دل میں تسکین اتری، یہ الفاظ اس کے لیے مرہم کی طرح دل پہ اترے۔ بس یہی تو چاہتا تھا وہ۔ تم میرے سامنے ایڑیاں رگڑو تب بھی نہ مانو۔ اچھا ہے، کبھی کسی دور میں تمہارے خاندان کو بھی سمجھ آنا چاہیے ذلت کیا ہوتی ہے، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ حاکم کا بازو بے دم ہو گیا، آنکھیں بند کر کے انہوں نے گہری سانس لی اور سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وکیل کا بندوبست کروائیں ابا، مجھے میری بیٹی اس قید سے باہر چاہیے۔ جائیداد، مال، دولت پہ لعنت بھیج کر انائیں ساتھ لانے والا شخص آج جھک گیا تھا۔ اولاد ماں باپ سے بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے۔ وہ ہر ممکن حل کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا ان کی بیٹی پہ الزام لگے ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کچھ الزام میں حقیقت کا پہلو بھی ہے تو وہ اس سے آگے نہیں سوچ رہے تھے۔ یہاں ہر سوچ ختم تھی۔
دن شوق، ہنگامہ، غیظ اور رنج میں گزرا۔ دکھ کی ایک لہر تھی جس نے سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وقت کچوے کی رفتار سے گزرا تھا۔ کمبیر محل کے اندر اور باہر لوگوں کا تانتا بندھا رہا، اور ان سب سے ملنے والوں میں صرف ایک شخص تھا۔ اس کے کئی کلپس سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے تھے، جہاں وہ براق کے گلے لگ کر رویا تھا، جہاں وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، اور جہاں وہ تھانے جا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے ایک مسیحا کی شکل دے دی تھی، ایک عظیم بھائی جس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ ایک گروہ جہاں زینیا حاکم کے نام کا دشمن ہو گیا تھا، وہیں دوسرا گروہ اسے ڈیفینڈ بھی کر رہا تھا۔ اس سب کے درمیان اگر کوئی کچھ نہیں بھولا تھا تو وہ یہ کہ مہدی کمبیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لوگ اس قتل پہ مشتعل تھے، جگہ جگہ ریلیاں نکالی جا رہی تھیں، اس کے حق میں نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اور مختلف ایپس پہ مہدی کمبیر کا نام ٹرینڈ کر رہا تھا۔ اس کی منکوہا تھانے میں تھی، اور اس کا بھائی جیسا کزن سفید رنگ کے شلوار قمیض میں سیاہ شال کے ساتھ چہرے کے تاثرات کو حتی الامکان سپاٹ رکھے ہوئے تھانے میں داخل ہوا۔ باہر کھڑے لوگوں کے ہجوم اور میڈیا سے بچتے ہوئے وہ اندر آیا۔ تھانہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، مگر موجودہ دور کا المیہ ہے کہ تھانہ ان کا سگا ہے جن کی جیبیں بھاری ہیں۔ جس وقت وہ تھانے میں داخل ہوا، وقت کو وہیں روک کر منشی کے ہاتھ میں چائے کا کپ یوں ہی ساکن چھوڑ کر، ASI سے کاغذات کا پلندہ زمین پہ گرتا چھوڑ کر، سنتری کی انگڑائی کو یوں ہی کھلے منہ چھوڑ کر، تھانے کی دائیں طرف والی دیوار پہ لگی گھڑی سے کچھ چھیڑ خانی کر کے اگر وقت کو پیچھے لے جاؤ۔ وریام ہاتھ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ لی اپنے ڈیسک کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے سے قبل ہی رپورٹ کھول لی۔ اس کی دائیں طرف سنوبر اپنی کرسی کھینچ رہی تھی اور بائیں طرف وقار احمد۔ وہ تینوں اس کیس پہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس نے رپورٹ کھول لی اور پڑھتا چلا گیا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آنکھیں چھوٹی ہو رہی تھیں، ماتھے پہ لکیروں کا جال بنتا جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جسم بری طرح جھلسا تھا، چہرہ تک شناخت کے قابل نہیں رہا۔ دانتوں کی DNA سے اس کی شناخت کی گئی اور وہ مہدی کمبیر ہی تھا۔ اسے ڈیکسٹروکارڈیا نہیں تھا، اس کا دل تو نارمل جگہ تھا۔ کیا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی؟ ہاتھ، ناخن، ٹانگیں، پیر سب جھلس گیا، مگر اس کے جسم پہ پیٹرول ڈال کر آگ الگ سے بھڑکائی گئی تھی۔ کیا یہ پلان کا حصہ تھا یا اتفاق؟ وریام کے ذہن میں مختلف سوچیں ابھر رہی تھیں۔ اسے 3 گولیاں لگی تھیں، 2 دل کے دائیں بائیں اور تیسری دل کے بیچوں بیچ۔ وہ بالکنی سے کیسے گرا؟ اس کے متعلق لکھا تھا کہ لاش کے جوتے سے کچھ چپچپا سا مادہ موصول ہوا ہے، مگر وہ بالکنی سے کسی کے سر پہ کچھ دے مارنے سے گرا ہے۔ جب اسے پہلی گولی لگی تب وہ پھسلا تھا، اور باقی دونوں گولیاں لگنے کے بعد وہ گر پڑا۔ یہ سیکنڈز کا کھیل تھا۔ وہ کھڑا کب ہوا کہ کوئی اسے دھکا دے سکے؟ لو، یہ تو اتنا کلیئر ہے، ہم خواہ مخواہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ وہ گرا کیسے ہوگا۔ وقار جماہی روکتے ہوئے پیچھے ہوا۔ میں نے لاش کی حالت دیکھی تھی، وہ 5-6 گھنٹے پہلے جلی ہوئی لاش لگتی تھی، اور اگر میں غلط ہوں تب بھی جہاں وہ گرا تھا وہاں لگنے والی آگ اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ اتنی بری طرح جل جائے کہ شناخت کے قابل بھی نہ رہے۔ سنوبر نے بیزاری سے فائل ایک طرف ہٹائی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ایک آدمی جل کر خاک ہو جاتا ہے، گھڑی اور کف لنکس رہ جاتے ہیں، کیسے؟ وریام بغور پوسٹ مارٹم رپورٹ بنانے والے ڈاکٹر کا نام پوچھ رہا تھا۔ ابراہیم سرحدی، شنایا کا بھائی۔ یہ آدمی بک سکتا ہے یا نہیں؟ آج تک نہیں بکا وریام، اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک سچا ہے، اور مہدی کے ساتھ تو اس کے اچھے تعلقات تھے۔ یہ وہی مہدی ہے جس کے ساتھ ابراہیم کی بہن کا سکینڈل سامنے آیا تھا، وہ اپنی بہن کا مینیجر بھی ہے۔ سنوبر درمیان میں بولی، پولیس آفیسر کو کچھ کھٹک جائے تو صرف کیس میں نہیں، گلے اور زندگی میں بھی کھٹکتا ہے۔ پاکستان میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بدل دینا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ پولیس والے کے لیے ایک مجرم کو پہچان پانا بھی مشکل کام نہیں ہے نا؟ وریام ہنوز رپورٹ پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مجھے یہ لڑکی سب کچھ لگتی ہے، قاتل نہیں۔ ہمارے لگنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سیدھا سیدھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہم فضول میں اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ مارو اس لڑکی کو 2 تھپڑ، سارا کچھ اگل دے گی۔ تم سے نہیں ہوتا میرے حوالے کرو، وقار کوفت سے بولا۔ ایک کام کرو تم، وقار پہ لعنت بھیجتے اس نے سنوبر سے کہا۔ چیک کرو شنایا اور مہدی کے سکینڈل کے بعد ان دونوں کے تعلقات کا کیا ہوا، اور ابراہیم کے فون کالز ٹیپ کرواؤ۔ اس کے علاوہ پتہ کرواؤ وہ 2 سے 3 دن میں کس سے ملا۔ 2 سے 3 ماہ؟ وقار چمک کر بولا۔ ایسے قتل یوں ہی نیند سے اٹھنے کے بعد نہیں ہوتے۔ یہ کسی سیریل کلر کا کام نہیں ہے، جھول بہت ہے، کوئی نو سیکھیا ہے جو صرف پیسے کے دم پہ کام کر رہا ہے، یا پھر اسے پراپر پلان بنانے کا وقت نہیں ملا۔ وہ رپورٹ کے کاغذات سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پرنٹ آؤٹس میڈیا کو دے آؤ۔ اور لڑکی کے گھر والے آئے ہیں یا نہیں؟ راستے میں ابھی آنے والے ہیں۔ کیس کمبیر لڑکی سے ملنا چاہتا ہے، وقار نے اطلاع دی۔ اس سے کہو تھانہ زمان کمبیر کی جاگیر میں نہیں آتا، وہ بگڑ کر بولا۔ ہمیں سختی کرنی ہوگی سر، اوپر سے بہت پریشر ہے۔ سنوبر کی بات پہ وہ سر ہلاتے ایک بار پھر تفتیشی کمرے کے اندر تھا۔ وہ کرسی پہ سر رکھی اونگ رہی تھی۔ سولی پہ بھی نیند آنا یقیناً ایک محاورہ نہیں تھا۔ وریام کے ہاتھ میں بلب تھا، وہ آگے آیا، ہولڈر میں بلب لگایا اور کمرے سے باہر ہانک لگائی۔ بٹن دبا دو یہاں کا، وہ حلق کے بل چیخ کر بولا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس پہ دھیان دیے بغیر سوتی رہی۔ پانی بھی لے کر آؤ، وہ ایک بار پھر چیخا۔ بلب کو فکس کیا، باہر سے بٹن دبایا گیا، بلب جل اٹھا تھا۔ وریام نے وہیں فریدہ کو بلایا۔
وہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ وریام کے اشارے پہ اس نے سارے کا سارا پانی زینیا کے سر پہ انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور متوش نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ وریام اس کے سامنے کھڑا گردن اسٹریچ کر رہا تھا۔ فریدہ اس کی دائیں طرف کھڑی تھی۔ وہ دونوں نارمل تھے یا پاگل؟ تمہارے ابا کی حویلی نہیں، تھانہ ہے یہ میرا، کچھ وقت مجھے ناچیز کو بھی دے دے ملکا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ زینیا چند لمحے غائب دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے بازو میں جلن تھی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے، منرل واٹر یا سادہ پانی، حکم کریں، آپ کے باپ نے یہاں ملازم رکھا ہے مجھے۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ برقرار رہی۔ زینیا نے تکان زدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شکست خوردہ لگتی تھی۔ مجھے پیاس لگی ہے پلیز۔ وریام نے اشارہ کیا۔ فریدہ پانی لے آئی۔ زینیا کی طرف بڑھانے کی بجائے اس نے پانی کا گلاس وریام کے آگے رکھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، تمہاری من گھڑت کہانیاں جھوٹ تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے اس کا دل ہر نارمل انسان کی طرح بائیں طرف تھا۔ اسے 3 گولیاں لگی، جن میں سے ایک دل پہ لگی۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ اس چھوٹی سی بالکنی سے باہر آ گرا۔ وہاں آگ لگ چکی تھی، جل کر مر گیا، خلاص۔ اب آگے؟ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ جن 2 آدمیوں کو تم نے بیگ میں کچھ لے کر جاتے ہوئے دیکھا، ناکہ بندی میں پکڑے گئے وہ۔ وریام نے موبائل کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ وہاں ایک تصویر تھی جس میں 2 لوگ کھڑے تھے۔ یہ ہیں وہ دونوں لوگ جو پول سائڈ صاف کرنے آئے تھے۔ مزید تفصیلات لینے پہ معلوم ہوا کہ جب تم وہاں پہنچی اس کے کچھ منٹ بعد تم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے نہیں دیکھا۔ وہ دونوں تمہارے ذہن میں رہے اور اندر جا کر جب تم بے ہوش ہوئیں تب تمہارے ذہن نے کہانی گھڑ لی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ زینیا نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہاں یہ دونوں وہی تھے، مگر وہ کہاں تھا جس نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا تھا؟ وہ واقعی تھا یا وہ فرض کرنے لگی تھی؟ اس نے کبھی چیزیں فرض نہیں کی تھیں، پھر اب کیوں؟ میں آخری بار شرافت سے پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کون کون شامل رہا ہے؟ قتل کیسے کروایا؟ وہ نہیں مرا۔ وریام نے پانی کا گلاس پوری قوت سے زمین پہ دے مارا۔ اس کی آنکھیں 1 منٹ کے اندر اندر تبدیل ہوئیں۔ تو مجھے نہیں بتاؤ گی کیا ہوا اور کیا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو گی۔ کون کون شامل تھا تمہارے ساتھ؟ کیوں قتل کیا؟ وہ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پلیز پانی۔ تمہاری ماں کا تھا نے؟ اس نے مٹھی زور سے میز پہ ماری۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ تمہارے باپ نے نوکر نہیں رکھا یہاں؟ سریعام 2 بھائیوں کے ساتھ ایک وقت پہ چکر چلاتی رہی ہو، ایک بھائی سے پیسے کھاتی رہی ہو اور دوسرے کو اللہ جانے کن کن آسروں میں رکھا، اور یہاں ڈرامہ رچا رہی ہو، یہاں معصومیت کے ڈکوسلے کرتی ہو۔ وہ بازو اپنے گرد باندھے آنکھیں زور سے نیچے کپکپا رہی تھی۔ وریام بیگ کے بلند آواز نے اسے خوف زدہ کیا تھا۔ شرافت سے پوچھ رہا ہوں، بے حد تمیز اور احترام سے، اگر تم نے اس بار اپنا منہ نہیں کھولا تو پھر فریدہ کے ہاتھ بات کریں گے۔ سختی سے کہتی اس نے فریدہ کو اشارہ کیا۔ وہ آگے آئی، ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے زینیا کے جڑے ہوئے بازو ایک جھٹکے سے الگ کیے اور اس کا چہرہ گدی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس کا ہاتھ سخت تھا، اس کا لمس بھی سخت۔ نہ تمہارا عاشق ہے یہاں اور نہ وہ شوہر جس کے قتل میں تم خود شامل رہی ہو، اس لیے بہتر ہے تعاون کرو، صاحب بہت غصے والا ہے۔ اس کا انداز سخت، لہجہ قدرے نرم تھا۔ زینیا چند پل گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ پانی چاہیے پلیز، جاؤ اس جہنم کی ماری عورت کو پانی لا کر دو، وہ کوفت سے بولا۔ فریدہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ اس نے پانی زینیا کو دیا۔ وہ پہلا گلاس کھٹاکھٹ پی گئی، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ پھر وریام نے دیکھا وہ ہتھیلی کو تھوڑا پانی سے بھر کر چہرے پہ مار رہی تھی، شال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے۔ اب کہ اس نے وریام کو دیکھا تو وہ کچھ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی، اس کی متورم سرخ آنکھیں۔ وہ ایک بار پھر اس کا یقین کرنے لگا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کس نے تم سے یہ کام کروایا؟ کون کون تمہارے ساتھ شامل ہے؟ وہ کمپوزڈ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کچھ وقت قبل اسے واقعی غصہ آیا تھا یا ڈرامہ تھا۔ یہ آخری دفعہ نرمی سے بات کی ہے، اگلی بار بہت برا پیش آؤں گا۔ حالانکہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے، الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ مجھ پہ کوئی FIR نہیں ہے، تم میرے تفتیشی آفیسر نہیں ہو، تمہیں عدالت کی طرف سے ریمانڈ نہیں ملا، تم مجھ پہ تشدد نہیں کر سکتے۔ وریام نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ اب ایک قاتلہ مجھے قانون سکھائے گی؟ مستقبل کی CSS آفیسر۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی مگر گردن کڑا رکھی تھی۔ خوف تھا مگر اس نے خود پہ حاوی ہونے نہیں دیا۔ میں نے جتنا سچ تم سے یہاں کہا ہے اتنا آج تک زندگی میں کبھی نہیں کہا، لیکن تم میرا یقین نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں تمہارا یقین۔ تو مجھے یہ بتاؤ کوئی آدمی تمہیں گرین کارڈ کیوں دلوا رہا ہے؟ کوئی تمہارے لیے لندن جیسے شہر میں فلیٹ لے رہا ہے اور تمہارے لیے 1.5 کروڑ خرچ کر رہا ہے، تمہیں گاڑی دلوا رہا ہے، تم پہ وہ ہر طرح سے پیسہ لٹا رہا ہے۔ کوئی ایک مرد کسی عورت کے پیچھے عقل سے اتنا پیدل کیسے ہو سکتا ہے؟ زینیا نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہاں زردگی تھی۔ شوہر ہے وہ میرا، وہ مجھے محفوظ کر رہا تھا۔ غریب ہوتا تو کسی اور طریقے سے کرتا، امیر ہے اس لیے مختلف طریقہ کار ہے۔ کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے لاجک بھی چاہیے ہوتا ہے۔ وریام نے نوٹ کیا اس نے مہدی کے لیے ایک بار بھی تھا استعمال نہیں کیا، مگر وہ پھر بھی اس سے مایوس ہوا تھا۔
تم ساری گفتگو میں محبت، شوہر، احساس ہے، اور یہ سب سے بڑی بکواس ہے۔ تمہارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس کے پاس تھے، موجودہ دور کے خوبصورت الفاظ۔ گولڈ ڈگر، انتقام، بے وفائی، پیسہ، لالچ۔ اس کے پاس ہر وہ لفظ ہے جو آج کل انسان کے آس پاس ہے، اور تمہارے پاس وہ ہے جو ریئر ہے۔ تم سے کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا یقین نہیں کر سکتا۔ اس نے کمرے کے باہر دیکھا۔ کیس گمبھیر تھانے میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ میں تمہارا یقین نہیں کرتا، سچ یہ ہے کہ تمہیں مجھے قائل کرنا نہیں آیا۔ اسے واپس لاؤ، جس سے کیس گمبھیر مروب ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سخت لہجے میں بھی زینیا کو کچھ نرمی محسوس ہوئی تھی، اس کی تنبیہ میں بھی کوئی ہدایت تھی۔ تفتیشی کمرے سے وریام کے ساتھ باہر آؤ تو باہر طاری جمود ٹوٹ چکا تھا۔ ہر شخص دوبارہ کام کرنے لگا تھا۔ میز کے ایک طرف کیس گمبھیر تھا اور دوسری طرف وریام بیگ۔ معاشرے کے دو طاقتور مرد آمنے سامنے تھے۔ سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔ یہ محض آغاز تھا، اختتام کافی دور تھا۔ تھانے کا سارا عملہ یکدم چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا سوائے وریام بیگ کے، جو چپتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سسٹم کے اس سیاہ باب کے متعلق رائے نہیں دیتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں۔ وہ چپ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ مجھے FIR کٹوانی ہے وریام صاحب۔ وہ ہر ایک کو نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کی تیاری، محصور کن خوشبو، کہیں سے لگتا تھا کل رات اس کا بھائی قتل ہوا ہے۔ لکھوائیے کمبیر صاحب، شوق سے لکھوائیے۔ میں تھانے کا آفیسر ہوں، سپاہی نہیں۔ جس کا کام ہے وہ کر دے گا۔ لیکن فاروقی صاحب نے کہا تھا آپ میری رہنمائی کریں گے۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں کال کر دیتا ہوں کہ آپ آفیسر ہیں، سپاہی نہیں۔ وریام نے بمشکل غصہ ضبط کیا اور آگے بڑھایا۔ نہیں، کال کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھول گیا تھا آپ وہی معصوم انسان ہیں جسے گنز پکڑنا بھی نہیں آتا۔ FIR کے متعلق پھر کیا ہی معلوم ہوگا۔ وہ آگے آیا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ایک کرسی پہ بیٹھا۔ اس کی دوسری طرف کیس بیٹھا تھا۔ FIR لکھی گئی جس میں بیان کے مطابق تضاد تھا۔ وہ چپ چاپ لکھواتا رہا۔ امیروں کے پھینکے روپوں نے قانون کو دیمک بن کر چاٹا تھا۔ FIR لکھوا کر اس نے میز سے چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ کیس پرسکون سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے تھانے دار سے درخواست کی گئی کہ اسے زینیا حاکم سے ملنے دیا جائے۔ غریب عوام کے لیے شاید کوئی مختلف اصول ہوتا، مگر اس ملک میں امیر لاڈلی اولاد تصور کیا جاتا ہے۔ چند منٹ بعد وہ زینیا حاکم کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا، گردن ویسی ہی اٹھی ہوئی، چہرے پہ کروفر اور روب ویسا ہی۔ زینیا حاکم اس سے ہار گئی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اسے ذلیل کر چکا تھا، اب کم از کم وہ اس کے سامنے گردن اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چند پل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں کے درمیان لفظوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ ایک لمبی خاموشی تھی جو ان کے درمیان بولتی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن پہ خراشیں دیکھ اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے میز پہ آ کر بیٹھا۔ بلب کی چبھتی روشنی اس کی پیٹھ نے روک لی تھی۔ یہ روشنی چبھ رہی ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ زینیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیس نے جھک کر اس کے ماتھے کے زخم کو چھوا۔ زینیا نے کرائیت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیس نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مروڑا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ کیس اب اس کی گردن پہ لگے زخم کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، دیکھو کتنی بڑی چوٹ لگ گئی، درد ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ زینیا نے ایک بار پھر اسے جھٹکا۔ تم سے جتنی دفعہ محبت سے بات کرتا ہوں تم اتنی دفعہ مجھے جھٹکتی ہو۔ کبھی سوچا مجھے کتنا برا لگتا ہوگا؟ مجھ سے دور ہو جاؤ کیس، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ مجھے بھی تم پہ پیار نہیں آ رہا۔ 1000 مردوں کے بیچ تھانے میں رات گزار چکی ہو، کم از کم اب تم پہ پیار نہیں آ سکتا۔ وہ اٹھ کر اس کی دائیں طرف کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اگلے چند لمحے ایک بار پھر خاموشی میں گزرے۔ خوش کیوں نہیں ہو تم؟ اس نے کیس کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ اسے دور بھیج دیا، میرے لیے ذلت کے دروازے کھول دیے، پھر بھی تم خوش کیوں نہیں ہو؟ تمہاری گردن کیوں نہیں جھکی؟ یہ روب کس چیز کا ہے؟ لوگ تمہارے چہرے پہ تھوکنا چاہتے ہیں، پھر کیا ہے جس نے تمہیں اتنا پرسکون کر رکھا ہے؟ وہ شاید الجھن کا شکار تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ اس نے ہتھکڑی والے ہاتھ میز پہ رکھے۔ سرخ نیل پینٹ لگی اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ میں یہاں رہ کر مر جانا چاہتی ہوں، لیکن باہر نہیں نکلنا چاہتی۔ لیکن تم وہ انسانی ہو جس کے آگے میں اپنا خوف رکھوں۔ لوگ مجھ پہ تھوکنا چاہتے ہیں، میں تم پہ تھوکتی ہوں، تمہاری موجودگی پہ تھوکتی ہوں۔ کوئی جوتا تھا جو بھگو کر کیس کے منہ پہ مار دیا گیا تھا، مگر اثر نہ ہوا۔ کیس نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب بھی وقت ہے، اس پہ دستبرداری دو، میں تمہیں ہر طرح کی ذلت سے بچا لوں گا۔ تمہاری بہت بری عادت ہے عبداللہ، تمہیں لگتا ہے تم پریٹینڈ کرو گے اور سب کچھ سچ لگے گا، لیکن تم حقیقت سے واقف ہوتے ہو، پھر بھی تم وہی کرتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تم جانتے ہو یہاں سے نکل کر میرے لیے سب ہو سکتا ہے، زندگی نہیں۔ نہ چاہتی ہو بھی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ خوف، ذلت، بے بسی، تکلیف، اسے بیک وقت بہت کچھ محسوس ہو رہا تھا۔
یہاں سے نکل کر مجھے غیرت کے نام پہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ میں وہ ہوں جس نے خاندان کی عزت خراب کی۔ میں اس وقت اتنی خوف زدہ ہوں کہ میں تم سے منت کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، یا شاید یہ کہ مجھے یہاں سے مت نکالو۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا، روتے ہوئے اس کا پورا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اٹس اسکیری، مجھے باہر بھی نہیں جانا۔ یہ تم نے کیا کر دیا عبداللہ؟ عبداللہ زمان اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بے حد سکون سے، آرام سے۔ اس کا جھلسا ہوا بازو دیکھ رہا تھا، اس کی گردن پہ پڑے نشان بھی اور چہرے پہ کچھ نشانات بھی۔ ہر اس تکلیف کا ازالہ ہو رہا تھا جو اسے ملی تھی، اتنا تو ڈیزرو کرتی تھی وہ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں تمہیں رونے نہ دیتا، لیکن تم نے غلطی کی ہے، اور اس وقت تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ بازو سینے پہ باندھے بے حد سنجیدگی سے بتایا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دوں گا، وہ صفاقی سے بولا۔ تمہیں بہت شوق تھا لوگ تمہیں دیکھیں، تمہیں سنیں، کل پوری کچہری تمہیں دیکھے گی، بلکہ اس وقت بھی سارا پاکستان تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں مقام چاہیے تھا نا؟ ٹھنڈے لہجے میں کہتے وہ آگے آیا، کاٹ تار نگاہیں زنیا کے وجود پہ جمائی رکھیں۔ ذلت کے معاملے میں تمہارا مقام سب سے اونچا ہو گیا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر کیس کو دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے کیس، تمہیں کوئی حق نہیں ہے تم بدلے میں میرے ساتھ یہ کرو۔ اس رات میں نے تمہاری بیماری ڈھانپ لی، تمہیں کوئی حق نہیں تھا تم مجھے یوں ظاہر کرو، یہ گلہ بھی تھا اور منت بھی۔ میں کر رہا ہوں، اس نے بے یقینی سے سینے پہ انگلی رکھ کر پوچھا۔ یو آسکڈ فار اٹ، میں تمہارے پاس آیا تھا، میں نے کہا تھا اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ، لیکن تم نہ۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے چھوڑا، اس کا خیال، اس کی واپسی کی امید، اس کی فکر سب چھوڑا۔ میں نے مہدی کمبیر پہ دستبرداری دی۔ اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کیس ٹھہر گیا، اس سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تپش ابھری۔ دل سے چھوڑو اسے، یہ لفظ مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو رہے، کیس سختی اور بے بسی کے درمیان بولا۔ میرے پاس لفظ تھے، لفظ ہیں، اور اگلے کئی سالوں تک لفظ ہی رہیں گے۔ اس کی آنکھوں کے آگے کیس کا چہرہ دھندلا پڑ گیا، آنسوؤں نے سب دھندلا کیا۔ دل اس کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس نے بے اختیار ہچکی لی۔ اسے پلیز ڈھونڈو، وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے، اسے واپس لاؤ پلیز، وہ نہیں مرا۔ جانتا ہوں میں، وہ دھیرے سے بولا۔ زینیا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ نم آنکھوں سے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جو اسے لے گئے ہیں بالکل ٹھیک کیا ہے، اس نے مجھے ہرٹ کیا، اب اسے ہرٹ ہونا چاہیے، وہ بہت بری موت مرے گا، بلکہ یوں سمجھو وہ مر گیا۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کی زندگی کیا ہے؟ تم نے مارا ہے اسے، وہ جہاں ہے تم لے گئے ہو۔ اسے تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے تھا، اسے ہمارے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ زینیا کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہاں تمہارا اعتراف جرم ریکارڈ ہونا ہے، میرا نہیں، شاہ نے اچکاتے شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ اور میرے متعلق اتنے جھوٹ کیوں گھڑے؟ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے ہتھ کڑی میں جکڑے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ان پہ انگلی ٹریس کرنے لگا۔ وہ جتنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی، کیس اتنی گرفت سخت کرتا۔ کیونکہ تم نے مجھے ہرٹ کیا زینیا، میں نے تم سے بہت محبت کی، اور تم نے مجھے چھوڑ کر ہر دفعہ اسے چنا۔ کتنی بار سمجھایا تھا تمہیں، لیکن تم ہر دفعہ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہیں۔ اب بلاؤ اسے، میں دیکھتا ہوں وہ تمہارے لیے آتا ہے یا نہیں۔ زینیا کے لب استہزائیہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمہاری محبت بہت خود غرض ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، لیکن یاد رکھنا، آئی ول سروائیو دس۔ آبویسلی یو ول، یہ سروائیو کرنے کے بعد ہی تو تم میرے پاس واپس آؤ گی۔ ملکہ بننے کی اوقات نہیں تھی تمہاری، لیکن محل میں، حرم میں رکھی عورتیں کتنی ہیں، کسی کو کیا معلوم۔ وہ اس کیس کو نہیں پہچان سکی جسے وہ جانتی تھی۔ وہ اندھیرے اور روشنی کے درمیان ٹھہرا تھا، اور یہ آدمی، اس کے چاروں اطراف اندھیرا تھا۔ اس کے لمس میں بس گھٹن اور کراہیت تھی۔ زینیا کو اپنے سارے بدن میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ تمہارے لیے اب بھی واپسی ہوگی، لیکن حیثیت بدل کر۔ وہ چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ گیلی نم آنکھوں سے عجیب کھوکھلے انداز میں ہنس پڑی۔ گردن جھکائے وہ ہنستی چلی گئی، پھر سیدھی ہوئی، انہی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم ناٹ اے پرائز ٹو بی وان، ایک ایک لفظ توڑ کر ادا کیا۔ سچ بتاؤں تو یہاں ایک ایک منٹ مشکل ہے، کل کا دن قیامت ہوگا۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے نکالو، کوئی آئے اور یہاں سے مجھے نکال لے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ بس تم ایک بات یاد رکھنا، تم میرے ہر لمحے کی تکلیف کا حساب دو گے، یہ بہتان، یہ ذلت، یہ قید، تم ہر چیز کا حساب دو گے۔ میرے باہر آنے کا انتظار کرو، تم میری خاک تک نہیں پا سکو گے۔ اس کے ہنسنے پہ اس کے بال کندھے سے ڈھلک کر آگے کو گر رہے تھے۔ کیس مبہوت رہ گیا، کیس کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ ڈھیلی پڑی۔ اب یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کروں، یہاں سے جاؤ۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر گئی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی پشت پہ پھیلے شہد رنگ بال کسی آبشار کی مانے تھے۔ کیس سانس لینا بھول گیا۔ کئی لمحے، کئی سانسیں وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر مکان کے انداز میں اس کے بال اپنے ہاتھوں میں لیے، نہایت نرمی سے انہیں آنکھوں سے لگایا،
پھر ناک کے قریب لے جا کر ان کی خوشبو محسوس کی۔ زینیہ حاکم جامد رہ گئی، وہ ہل بھی نہ سکی۔ قیس اب اس کے بالوں کو لبوں سے ہلکا سا چھو رہا تھا۔ کوئی بے اختیاری کیفیت تھی جس میں عقل کھو چکا تھا۔ اس کی قربت، اس کی خوشبو، وہ قابو کھو رہا تھا۔ تو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی؟ درست، مگر میں سوائے تمہارے کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا کیا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بازو فوراً سینے پہ باندھ لیے، شال سے بال ڈھکے، چہرہ ڈھکا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ قیس کے دل کو کچھ ہوا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولوں گی، میں باہر آ کر تم سے اپنا حساب لوں گی۔ لمحوں کی فضوں خیزی ایک چھناکے سے ٹوٹی۔ قیس چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الحال تم یہاں بیٹھ کر میرا حساب چکاؤ، مسز مہدی کمبیر، ٹھنڈے حقارت بھرے لہجے میں کہتے وہ باہر نکل گیا۔ ایس ایچ او کے ساتھ باہر جاتے ہی اس نے مزید کچھ کہا تھا۔ اس کے بازو کا زخم اور مزید کسی زخم کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے سختی سے پیش آئیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ رکا۔ گارڈ نے نامحسوس انداز میں کچھ رقم ایس ایچ او کی جیب میں بھر دی۔ میرے کہے پہ عمل ہو جانا چاہیے۔ بالکل سر، جیسا آپ چاہیں۔ وردی والا ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہنستا رہا۔ اندر اس کمرے میں موجود زینیہ حاکم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی۔ قیس کے جاتے ہی اس کے چہرے پہ شکست اور خوف کے آثار دوبارہ نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ واپس اس کرسی پہ آ کر بیٹھی، مگر اس کے جسم میں سانس نہیں تھا۔ قیس کمبیر اس کے جسم سے ساری سانس نکال چکا تھا۔ تھانا اپنے آپ میں ایک نری اذیت ہوتا ہے، مگر وہ اذیت اس وقت بڑھتی ہے جب سلاخوں کے پار کوئی اپنا کھڑا ہو۔ زینیہ حاکم کے لیے وہ لمحہ موت تھا جب اس کوٹھڑی میں ایس ایچ او کی معیت میں جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ حاکم نواب اندر آئے۔ وہ اس کرسی پہ مر گئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے وہ اس تانے سے شاید نکل آتی، وہ یہاں سے کہیں دور چلی جاتی، مگر وہ یہاں مری تھی۔ یہ اس کی پہلی موت تھی۔ پہلی موت یاد رہتی ہے، وہ اسے یاد رکھے گی۔ حاکم بغیر اس کی طرف دیکھے کرسی کھینچ کر اس کی دائیں جانب بیٹھے رہے تھے۔ وہ نگاہیں نہیں ہٹا سکی۔ ذلت کی اتھاہ گہرائیاں تھیں جن میں وہ ڈوب گئی۔ کئی لمحے بعد حاکم نے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتا ہوں عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ تمہیں یہاں لا کر اس نے بہت غلط کیا۔ میں نے پتہ کیا ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زینیہ خاموش رہی۔ چند لمحے وہ خود بھی کچھ کہہ نہیں سکے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں بیٹھ کر وہ کیا کہیں۔ وکیل کا بندوبست ہو گیا ہے، وہ بہت دیر بعد بولے۔ بشر نہیں آیا؟ اٹک اٹک کر الفاظ ادا ہوئے۔ وہ ہوٹل میں ہے، اسے کچھ کام پڑ گیا تھا، ہم عبداللہ کے گھر جا رہے ہیں، تم فکر مت کرنا۔ انہوں نے مڑ کر ایس ایچ او کو دیکھا۔ کوئی ڈاکٹر بلوائیں، اس زخم کا علاج ضروری ہے۔ ایس ایچ او نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا، مگر اسی پل وریام اندر داخل ہوا۔ وہ کافی عجلت میں لگتا تھا۔ حاکم کو دیکھ کر ٹھہر گیا، پھر ایس ایچ او کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں میں تعارف کروایا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میں اس کیس کا انچارج ہوں، وریام بیگ۔ وہ حاکم کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پھر زینیہ کا زخم دیکھا اور باہر کسی کو آواز دی۔ کہہ کر گیا تھا میں ڈاکٹر کو بلواؤ، بلایا کیوں نہیں؟ انداز میں سخت ناگواری تھی۔ تم فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاکم اب بھی اس سے وہی دہرا رہے تھے۔ زینیہ چپ چاپ انہیں تکتی رہی، یوں ہی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ عبداللہ سچ کہہ رہے، اس نے روانی میں وہ کہا جو وہ آج تک نہیں کہہ پائی تھی۔ حاکم نواب کے اس مضبوط ہاتھ نے اسے بھی مضبوطی تھما دی تھی۔ میرا اور مہدی کا نکاح ہو چکا ہے، باقی سب جھوٹ ہے، صرف یہ سچ ہے، وہ نکاح سچا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت رہ گئے، بالکل خالی ہاتھ۔ بالاج کا دوست تھا مہدی، زینیہ نے اضافہ کیا۔ بالاج نے مجھے طلاق دے دی تھی ابا، اور پھر اس نے کہا وہ مجھ پہ کاری، بدکار عورت جسے غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، کرے گا۔ میں ڈر گئی تھی ابا، میں راضی ہو گئی، لیکن اس نے باپ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑ لیا، ہونٹ کاٹے۔ میں نے مہدی سے طلاق لے کر بالاج سے شادی سے انکار کر دیا تھا، مجھے بالاج کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ وہ نے ٹھہر ٹھہر کر توڑ توڑ کر بتاتی رہی۔ اس کے سامنے کھڑا وریام بھی سنتا رہا، حاکم بھی سنتے رہے۔ کئی لمحے بعد حاکم بغیر کچھ کہے اٹھ رہے تھے، کندھے مزید بھاری، آنکھیں مزید جھکی ہوئیں۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا بالاج آپ کو بتائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولے، سنا، ضبط کیا اور چپ رہے۔ فریدہ اندر آئی تو وریام حاکم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ قیس کمبیر نے زینیہ حاکم سے جو چھینا تھا، اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، قیس خود بھی نہیں۔ فرد جرم۔ وہ گاؤں سے آئی لڑکی تھی جس کے خواب بڑے بڑے تھے، اسے اپنی گاڑی چاہیے تھی، گھر، پیسہ، سب، مگر جس گاڑی میں وہ بیٹھی تھی وہ پولیس موبائل تھی۔ گاؤن بدل چکا تھا، اس کے گھر کی طرف سے آئے سفید رنگ کے لباس میں سفید ہی دوپٹہ سر پہ اوڑے اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ عدالت کے باہر اسے ایک بار پھر جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ ذلت تھی۔ انسان نے جو کام نہ کیا اس کی سزا جھیلنا ذلت ہی ہوتی ہے۔ وہ موبائل میں بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے اس ہجوم کو دیکھتی رہی جن کے پاس کوئی ثبوت تک نہیں تھا کہ وہ گنہگار ہے۔
لوگ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ عدالت کے باہر لوگوں کا سمندر تھا، عوام مشتعل تھی، میڈیا کا سمندر تھا، کیمرے اور مائکس تھامے کھڑے لوگوں کو بس خبر چاہیے تھی۔ وہ 3 سے 4 خواتین کے نرغے میں تھی اور ان کے گرد پولیس کا دائرہ تھا، ان کے آگے قیادت میں وریام تھا۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ درمیان میں راستہ بناتا نکلتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی زینیا کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا۔ زینیا نے گردن جھکا رکھی تھی، اسے دھکے لگے، اس کے جلے ہوئے بازو کو کئی بار زور سے پکڑا گیا، اس کے پیروں پہ بھاری بوٹ اس کی انگلیاں کچلتے چلے گئے۔ مجمع میں کئی لوگوں نے اسے گالی نکالی تھی، وہ لب بھینچے گردن جھکائے چل رہی تھی۔ کیس زمان اسے اس مقام پہ لے آئے گا، یہ اس نے زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے ہلکی سی گردن اس وقت اٹھائی جب وہ کمرہ عدالت میں لائی گئی۔ وریام اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا اس سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید عدالتی کارروائی سمجھانے کی کوشش۔ زینیا کی نگاہیں اس طرف اٹھیں جہاں سے کیس گمبھیر اندر آ رہا تھا، اسپاٹ چہرے کے ساتھ، میرا اس کے ساتھ تھی اور ایک طرف بختیار۔ وہ ایک مکمل خاندان تھا، مصیبت میں ساتھ ساتھ۔ اس نے گردن پھیر کر نہیں دیکھا مگر وہ سن سکتی تھی۔ بلوچی زبان میں بات کرتے ہوئے اس کے دادا اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، اس کے کزن اور اس کے چچا بھی۔ وکیل اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھا، تب اس کی نگاہ بشر سے ملی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ اسے دیکھتا رہا۔ زینیا نے بھی اسے ہی دیکھا، اس کی نظروں میں اپنے لیے جو دیکھنا چاہتی تھی وہ مفقود تھا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اس سے پچھلی نشست پہ بیٹھ گیا۔ وہ لا تعلق تھا، ایسے جیسے اسے جانتا تک نہ ہو۔ عدالتی کارروائی شروع ہو گئی تھی، فرد جرم عائد ہونے والا تھا، وہ شاید ملزمہ سے مجرم بننے والی تھی۔ عدالت کی طرف سے اسے کاغذ دیا گیا تھا جن پہ ان الزامات کی وہ لسٹ تھی جو اس پہ لگائے گئے تھے۔ اس نے ہر لفظ پڑھا، پھر اس نے دیکھا کیسے اسے تک رہا تھا۔ زینیا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پین تھاما اور کاغذ پہ لکھا پلیڈ ناٹ گلٹی۔ لکھ کر اس نے کیس کو دوبارہ دیکھا، اسے شبہ ہوا تھا کہ زینیا تلخی سے مسکرائی ہے۔ پھر اس نے بے آواز اس کے لب ہلتے دیکھے۔ آئی ایم ناٹ اے پرائز ٹو بی وون۔ وہ انکار کر رہی تھی ہر اس الزام پہ جو اس پہ لگا تھا۔ ہاں مگر اس نے دعوت دے ڈالی تھی ہر اس ذلت کو جو اگلے چند پل میں اس کا مقدر بننے والی تھی۔ اس نے کاغذ آگے بڑھایا، وکیل نے بآواز بلند وہ 3 الفاظ پڑھے۔ کیس نے سر کو ہلکا سا خم دیا، یوں جیسے اس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو۔ اب جنگ تو پھر جنگ سہی۔ مدعی 3 لاکھ کا سیاہ سوٹ پہنے، 2 لاکھ کے چمکتے جوتے پیروں میں ڈالے، بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیے وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا آ گیا تھا ان کے درمیان؟ کیا شے تھی جس نے کیس کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا؟ یا پھر وہ ایسا ہی تھا، ایک ذرا سی غلطی، غلط فہمی پہ چھاؤں سے کھینچ کر دھوپ میں کھڑا کرنے والا؟ استغاثہ سرکار کی طرف سے وکیل جو مدعی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کیس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ عدالت کو اپنا نام اور پیشہ بتائیں۔ کیس کے سامنے کھڑا وکیل کہہ رہا تھا۔ کیس زمان کمبیر، میں پچھلے کئی سالوں سے ایک فیشن ڈیزائنر اور ایک ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ ہوں۔ گردن اٹھائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مقتول سے آپ کا تعلق؟ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ 31 دسمبر کی رات کیا ہوا تھا اور آپ اس واقعے کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اس نے گردن ترچھی کر کے ایک بار پھر زینیا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا وہ یہاں سے پلٹ جائے۔ اس پہ غصہ، نفرت، اس پہ آیا تیش ایک طرف، مگر وہ تو زینیا تھی۔ اس نے کیس کمبیر کو ہر بھنور سے باہر نکالا تھا، اس کی محفوظ پناہ گاہ۔ وہ اس کے لیے تو کچھ کر سکتا بھی تھا نا۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا، ہر خیال کو جھٹکا اور کہنا شروع کیا، ہر وہ لفظ جس پہ کوئی بھی شریف انسان زمین میں گڑ جائے۔ وہ ایسے قصے سناتا رہا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بھری کچہری میں اس پہ بہتان لگا رہا تھا۔ قسم کے کئی مردوں سے اس نے زینیا کا رشتہ جوڑا۔ وہ جوں گردن جھکا رہی تھی، کیس زہر اگل رہا تھا۔ اس کے کردار کے بخیے بری طرح ادھیڑ دینے کے بعد وہ ہر طرح سے اسے لالچی اور فراڈ ثابت کرتا رہا۔ وہ بس سنتی رہی۔ وہ اس کے سامنے اس کی نظروں سے گر رہا تھا اور گرتا چلا گیا۔ اس نے زینیا اور مہدی کے تعلق تک کو ایک گالی بنا دیا اور اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے الزامات لگائے کہ وہ یعنی زینیا حاکم کئی بار اسے پرووک کر چکی ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے قتل کی تفتیش کروائی جائے۔ پیسے اور ذاتی اناد کی بنا پہ میرے بھائی کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے لیے زینیا حاکم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، ورنہ اس طرح ہم کتنے بھائی کھو دیں گے۔ میں جسے کھو چکا ہوں وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن کوئی اور اس تکلیف سے گزرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کٹہرے سے نیچے اتر آیا۔ وکیل ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں اور مہدی کمبیر کی شخصیت اور اس کے کردار کی گن گا رہا تھا۔ زینیا سن رہی تھی۔ ایک معصوم انسان کے کردار کے پرخچے اڑا کر اب ایک مرد کے کردار کے گن گائے جا رہے تھے۔ مرد کا اچھا کردار کسی کو یاد نہیں رہتا اور عورت کا برا کردار کوئی بھول نہیں پاتا۔ اس کا اچھا کردار ایک مرد نے برا بتایا تھا اور یہ معاشرہ اب اسے نہیں بھولنے والا تھا۔ تفتیش کٹہرے میں کھڑے وریام بیگ سے حلف لیا جا رہا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کی وردی والا مرد ہاتھ ہوا میں بلند کیے حلف لے رہا تھا۔
اس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، پھر کیس کو، اور پھر دوسری رو میں بیٹھے اے ایس پی کو۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سمجھ چکا تھا۔ خیر، اپنے بارے میں وہ کہتا تھا، وریام پیدا ہی نافرمان ہوا ہے۔ سنجیدہ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے کہنا شروع کیا۔ 31 دسمبر کی رات 12 بجے سے کچھ ہی دیر قبل میں کرائم سین پہ پہنچا، جو کہ بہت بری طرح جل چکا ہے۔ فورنزک ٹیم پولیس سے پہلے آ چکی تھی اور ان کی دی ہوئی رپورٹ مجھے آج صبح موصول ہوئی ہے۔ 2 دن کی ہنگامہ آرائی اور مصروفیات کے باعث اب تک کرائم سین کا معائنہ بھی 100% نہیں ہو سکا۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کچھ مسنگ ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بے حد روانی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ابتدائی تشویش کے مطابق مس زینیا حاکم جھوٹی بھی ثابت نہیں ہوئی اور ہم انہیں سچا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیس بہت پیچیدہ ہے یور آنر، مجھے کچھ دن کا ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ اس کیس کے جتنے پہلو ہم پہ اور ہماری ٹیم پہ کھلے ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے لگتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ موقع پہ موجود لوگوں کی تعداد 200 سے زائد ہے اور ہر شہادت دوسری شہادت سے مختلف۔ مسز کمبیر اور کیس کمبیر کے درمیان میں بہت تضاد ہے اور یہ دونوں ہی عینی شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری عینی شاہد قتل کی رات کے بعد سے اب تک اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ کچھ وقت دیا جائے۔ میں اور میری ٹیم بہت جلد نتائج سے آگاہ کریں گے۔ وکیل نے اسے چند مزید سوالات کیے۔ وہ تحمل سے جواب دیتا رہا۔ عدالت کی طرف سے اسے 7 روزہ ریمانڈ ملا تھا۔ امیروں کا قتل ہر دفعہ اس کے لیے ایک دلچسپ کہانی کی طرح آتا تھا، مگر اس بار وریام بیگ عدالت سے جاتے ہوئے بھاری دل کے ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے برا لگ رہا تھا۔ ریمانڈ۔ کمرہ تفتیش پوری طرح بدل چکا تھا۔ 2 بھاری بھرکم عورتیں ایک کونے میں بیٹھی ہانپ رہی تھیں اور دوسرے کونے میں فرش پہ اوندھے منہ کوئی لڑکی گری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ، گردن اور جسم کے ہر حصے پہ اب نشان تھے اور وہ منہ سے خون تھوک رہی تھی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ بمشکل اپنا تنفس بحال کر رہی تھی۔ جسم میں جو ٹیسیں اٹھ رہی تھیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ کراہتے ہوئے وہ بہت بری طرح سے درد سے سسک رہی تھی۔ کمرے کے عین بیچوں بیچ کرسی پہ ٹانگ چڑھائے وریام بیٹھا تھا۔ کمرے کے واحد روشن دان سے جو روشنی آ رہی تھی وہ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی دیوتا نہیں تھا، وہ کوئی ظالم نہیں تھا، وہ بس ایک پولیس آفیسر تھا جسے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا کیس ملا تھا۔ اس لڑکی اور اس کی حالت دیکھ کر اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ کئی منٹ بعد وہ لڑکی سکڑی سمٹی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پہ کرب۔ جب وریام کچھ وقت کے بریک کے بعد وہاں آیا تھا، وجہ، ساتھی، طریقہ کار، کیا بتانا چاہو گی مسز کمبیر؟ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے محظوظ انداز میں پوچھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے کرسی پہ آ کر بیٹھا۔ زینیا نے پیر سمیٹ لیے، گھٹنے سینے سے لگائے، وہ ہراساں انداز میں پیچھے ہوئی۔ فکر مت کرو، تمہارے حسن کا اسیر نہیں ہونے والا ہوں میں، وہ بے فکری سے بولا۔ مانا تم خوبصورت ہو، لیکن ایسا کیا تھا تم میں جو 2 مردوں کو پیچھے لگا لیا، بلکہ تیسرے کو قتل بھی کروا دیا؟ مار پیٹ، گالیاں، پھٹکار، وہ نہیں ٹوٹنی تھی اور نہیں ٹوٹی۔ کردار پہ ہر عورت ٹوٹ جاتی ہے اور وریام وہی آزما رہا تھا۔ مجھے تم پہ بالکل ترس نہیں آ رہا، نہ تمہارے لیے برا لگ رہا ہے، بلکہ اگر میرے ذرا مورالز نہ ہوتے تو میں باقاعدہ خود تم پہ ہاتھ اٹھانا پسند کرتا۔ میرے مارے ہوئے انسان خود کو بندر کہتے ہیں۔ بتاؤ نا کیسے دام میں لائی 2 مرد، کیسے تعلقات رہے دونوں سے؟ وہ چپ چاپ لب سیے درد برداشت کرتی رہی۔ اس کے بازو میں درد اٹھ رہا تھا، بس درد۔ وریام کی باتیں اسے زمین میں گڑنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ یہاں سے باہر نکلنا ہے؟ یکدم اس کے لہجے میں شیرینی گھل گئی۔ جانا ہے باہر؟ زینیا نے بال چہرے سے ہٹا کر ایک طرف کیے، اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے سرس بات میں ہلایا۔ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرو گی؟ میں نہیں، کچھ نہیں کیا۔ نقاہت زدہ لہجہ۔ تم نے نہیں کیا، مان لیا، ثبوت کیا ہے؟ وہ ہنوز نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کسی نے تو کیا ہے نا، اور کون کر سکتا ہے؟ یہ کیس 1 ڈائمینشنل چل رہا ہے۔ تم سوچو، اگر تم نہیں تو کون؟ دنیا دوسرا شک کس پہ کرے گی؟ دنیا اندھی ہے۔ پہلا اور آخری شک کیس گمبھیر پہ ہی جانا تھا۔ وہ بمشکل سیدھی ہو کر بیٹھی وریام کو دیکھا۔ غیرت کے نام پہ قتل، تیش کے نام پہ قتل، جائیداد کا تنازع، ہر رخ اس کی طرف جائے گا، مگر اس پہ کوئی نہیں بولے گا۔ جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا، تم بھی اندھے، قانون بھی اور معاشرہ بھی۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، نہ ہے، لیکن میں سن کی ہوں۔ اس نے انگلی سے دماغ پہ دستک دی۔ آنکھوں میں سرخی اور ایک عجیب جنون تھا۔ جب تک مجھے اصل قاتل نہیں مل جاتا 2 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا میں، اس لیے یا تو تم یا پھر اصل قاتل۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا نے اسے نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک اور بات، وہ جاتے جاتے رکا، مڑ کر اسے دیکھا۔ کیس زمان تم سے ملنا چاہتا ہے؟ مجھے نہیں ملنا، اگر تم میری اجازت کے بغیر یہ کرنا چاہتے ہو تو درست، ٹھیک۔ وہ آنکھیں سکیڑے چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ جتنے برے طریقے سے اس بار اس کا دماغ گھوما تھا، ایسا تو 15 سالہ سروس میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ وہ ٹوٹ رہی تھی، نہ کوئی دوسرا سرا ہاتھ آ رہا تھا۔ اچھا جی، جو ثبوت والا نیکسٹ پارٹ ہے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ اور یہ کیا ہو گیا یار،
زینیا، مجھے اتنا ترس آ رہا ہے زینیا پہ، بیچاری کتنا کمینہ نکلا یار، کتنا برا، اس پہ اتنی گھٹیا الزام لگا رہا ہے یار، شرم کرو تم، شرم سے ڈوب مرو۔ اس نے اپنے چچا کو باندھ کے کمرے میں بند کر دیا، اور میرا جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اس کے ساتھ وہ برا کر رہا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا۔ اور مجھے حاکم صاحب پہ اتنا ترس آ رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں کر سکتی، عبداللہ ایسا کر رہے، یہ ہے وہ ہے۔ بیٹی صاحب نے بھی نہ کوئی سیدھی تند نہیں پائی نا، ہر الٹا کام کیا ہے، ہر بات چھپائی ہے۔ وہ پہلی بات ہی طلاق والی اگر اپنی فیملی کو بتا دیتی تو اتنے آگے مسئلے ہی نہ آتے، پھر وہ اوروں کی بلیک میلنگ میں ہی نہ آتی۔ یار کیا ہو گیا ہے اتنا، مجھے تو زینیا سے سبق سیکھ رہی ہوں میں کہ ایسے نہیں کرنا۔ میں خود کچھ عرصہ میں شفٹ کر رہی ہوں دوسرے سٹی میں، اور اتفاقاً وہ سٹی بھی اسلام آباد ہے۔ زینیا کی طرح زندگی بنانے جا رہی ہوں، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زینیا نے اتنا ڈرا دیا مجھے، اور پتہ کیا، اس سے نا سبق سیکھنے چاہیے، جو زینیا نے کیا وہ نہیں کرنا۔ ہاں اچھا خیر، یار اب کیا ہوگا، مہدی نہیں مرا وہ تو کنفرم ہے، اور زینیا کچھ بول کیوں نہیں رہی، اور ان کا کوئی وکیل بھی ہیرو نہیں ہے نا، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا۔ ہاں اس پہ اس کا کیا نام تھا، یوارم کیا نام تھا، یارم بارام کیا نام تھا یار اس ہیرو کا نہیں اس ہاں وریام، اس قانون کا وریام کا مجھے تھوڑا اب اس پہ بھروسہ آ رہا ہے کہ یہ بندہ کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا، پر کیا ہی کر سکتا ہے نا، کیس کتنا برا ہے یار۔ اور اب زینیا کیا کرے گی، بشر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، بشر کتنا ساتھ دے، ہر بات بشر سے چھپا رہی ہے۔ اس نے بشر کو بہت سی باتیں بتائی، لیکن پھر اس نے مہدی والا چکر گول کر گئی، اب مہدی والا ان کے پاس سامنے آ گئی ہے بات، اور مہدی وہ کہاں ہے، وہ کیسے سامنے آئے گا، اللہ دماغ چکرا گیا میرا۔ اور براق، وہ بھی تو کچھ کرے نا، وہ بھی تو کیس کا دشمن ہے، وہ پھر کیس کا دوست بن گئے، وہ پھر اپنے باپ کا فرمانبردار بن گئے۔ بھئی ایک سائڈ سنو، یا تو باپ کی سائڈ جاؤ یا باپ کے خلاف جاؤ۔ وہ عجیب بندہ ہے، وہ کچھ کر سکتا تھا نا، وہ بھی نہیں کر رہا، شیزل بھی کچھ نہیں کر سکتی، کون کچھ کرے گا، زینیا کیا کر سکتی ہے، بیچاری پہ اتنا ترس آ رہا ہے مجھے۔ اللہ بہتر کرے۔ چلیں جی، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔